چلے جاتے ہیں، اور جو باہر بیٹھے ہیں ان کو بھی دیکھ لیجئے. آن کریں بھائی، آن ہے. یہ نہیں کہ جتنا بھی آپ کہہ لیں کوئی فائدہ نہیں ہے، لکھوا لیں، دستخط کروا لیں، لیکن اب اللہ کی بات مانتے یا نہیں مانتے ہم کچھ نہیں کہتے، ہماری تو بات کوئی نہیں مانتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آج ہم 27ویں پارے میں سورہ ذاریات سے شروع کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. ان ہواؤں کی قسم جو گرد اڑاتی ہیں، ان بادلوں کی قسم جو بارش کا پانی ڈھوئے ہوئے پھرتے ہیں، ان سفینوں کی قسم جو سمندروں میں آرام کے ساتھ چلتے رہتے ہیں، ان فرشتوں کی قسم جو اللہ کے حکم کے مطابق روزی تقسیم کرتے ہیں. بے شک تم سے جس بات کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ بالکل سچ ہے، اور بے شک روز جزا ضرور آئے گا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان تمام آیات میں، شروع کی جو آیات ہیں ابتدائی، ان میں قسم کھائی ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات میں سے جس کی چاہے قسم کھا لے، اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان ہواؤں کی، ان کشتیوں کی، ان بادلوں کی، ان فرشتوں کی، ان سب کی قسم کھا کے جو جواب القسم ہے یہ ہے کہ جو وعدہ ہے وہ سچا ہے. جو وعدہ اللہ کی طرف سے کیا گیا ہے وہ سچا وعدہ ہے، اور یہ کہ قیامت قائم ہو کر رہے گی، وہ دن آ کر رہے گا. والسماء ذات الحبک، اور اس آسمان کی قسم جس میں راہداریاں بنی ہوئی ہیں. تم حقیقت کے خلاف باتوں میں ایمان لانے والے سے وہی شخص پھیر دیا جاتا ہے جو خیر کی توفیق سے پھیر دیا گیا. تو یہ ہے کہ جس نے چاہا ہی نہیں کہ وہ اس قیامت کے دن کے بارے میں کوئی تیاری کرے، اس سے ڈرے، اس کا خوف اس کے دل میں پیدا ہو، تو وہی ہے کہ اس دن بھی وہ قیامت سے اللہ کے ہاں سے دور کر دیا جائے گا. خیر کی توفیق بھی اس سے پھیر دی جاتی ہے، اس لیے کہ اس نے خود نے ہی کوشش کی، تو لہذا اللہ کی طرف سے بھی اس کا محروم کر دیا گیا. قتل الخراصون، بے دلیل و بے سند بات کرنے والے ہلاک کر دیے گئے. جو جہالت میں پڑے اللہ کو بھولے ہوئے ہیں، وہ لوگ پوچھتے ہیں کہ جزا کا دن کب آئے گا. یہ اس دن آئے گا جب وہ کفار آگ میں جلائے جائیں گے. یہ خراصون جن کے بارے میں قرآن نے یہ لفظ استعمال کیا، اس کا مطلب یہی ہے کہ جو صرف اندازے لگانے والے اور بیکار، بے دلیل، بے سند باتیں کرنے والے، ان کے ہاں کوئی اس قسم کی کوشش نہیں ہے کہ وہ دلیل سے بات کریں. لہذا اسی لیے فرمایا گیا کہ جو جہالت میں پڑے ہوئے ہیں اور پوچھتے کیا ہیں کہ قیامت کب آئے گی، قیامت کا پوچھتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ انہوں نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے، قیامت کو کس طرح انہوں نے مانا بھی ہے کہ نہیں مانا ہے. تو یہ ان کے ہاں نہیں ہے. یوم ہم علی النار یفتنون، یہ اس دن آئے گا جب وہ کفار آگ میں جلائے جائیں گے. ان سے کہا جائے گا کہ چکھو اپنا عذاب جہنم، یہی ہے وہ آگ جس کی تم جلدی کیا کرتے تھے، جس کو تم جلدی کرتے تھے اور بار بار کہتے تھے لاؤ کہاں ہے عذاب. تو وہی ہے وہ عذاب، جب آ جائے گا پھر تمہیں اس کا پتہ چل جائے گا. ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک پرہیزگار لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے. ان کا رب انہیں جو دے گا اسے لے رہے ہوں گے. بے شک وہ لوگ اس سے پہلے دنیا میں نیک کام کرنے والے تھے. تو پہلے وہ خراسون کی بات کی، اس کے بعد یہ متقین کی بات کی. یہ متقی کون ہیں، ان کے لیے کیا کچھ ہے، وہ سب بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو دنیا میں نیک کام کرنے والے تھے، رات میں کم سوتے تھے، صبح کے وقت اپنے رب سے مغفرت طلب کرتے تھے سحر کے وقت، کہ وہی وہ وقت ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے آسمان دنیا پر تشریف فرما ہوتے ہیں. اور اس وقت پھر اللہ ان کو پکارتا ہے کہ کون ہے جو اس بات کو سنتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی وہ دعائیں مانگتا ہے، سوال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرما لیتے ہیں. اور ان کی صفت یہ بھی ہے کہ ان کے مال میں مانگنے والے اور نعمت دنیا سے محروم کا حق ہوتا تھا. اور زمین میں اللہ پر یقین کرنے والوں کی بہت سی نشانیاں ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ کے احکام پر چلنے والے، اور ان کے لیے نشانیاں فرما دی گئیں، اور ان کے خود اپنے وجود میں بھی نشانیاں ہیں.
لوگوں خود تمہارے وجود میں نشانیاں ہیں کہ تم غور سے دیکھتے نہیں ہو، اور آسمان ہی میں تمہاری روزی ہے، سب کچھ ہے جو جن کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ یہ نشانیاں بھی بتا دی گئیں کہ جو انفس میں بھی ہیں، آفاق میں بھی ہیں۔ یہ اللہ نے ہر طرح سے یہ نشانیاں رکھی ہیں، اور آسمان میں تمہارا رزق ہے، وہی وہ اتار کر تمہیں دیتا ہے۔ پس آسمان اور زمین کے رب کی قسم، بے شک روز جزا ویسے ہی برحق ہے جسے تمہارا یہ بات کرنا برحق ہے۔ بات کرنا حق سے ہے، اسی طرح یہ بھی حق کا معاملہ ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ اور اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا۔ هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، اے میرے نبی کیا آپ کو ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر پہنچی ہے؟ جب ان کے پاس آئے تو انہوں نے سلام کیا، ابراہیم نے سلام کا جواب دیا، اور دل میں کہا یہ انجانے لوگ ہیں۔ پھر خاموشی کے ساتھ اپنے گھر والوں کے پاس دوڑ کر گئے، پھر ایک بھنا ہوا موٹا بچڑا لے آئے، پھر اسے مہمانوں کو پیش کیا۔ ابراہیم نے کہا آپ لوگ کھاتے کیوں نہیں؟ بس وہ ان سے اپنے دل میں خائف ہو گئے۔ مہمانوں نے کہا آپ ڈریے نہیں، اور انہیں ابراہیم کو ایک ذی علم لڑکے کی خوشخبری دی۔ تو پہلے تو وہ اجنبی سمجھتے ہوئے ڈر گئے کہ پتہ نہیں کون لوگ ہیں، کہاں سے آ گئے، جانتے نہیں تھے، پہلی دفعہ دیکھ رہے تھے۔ دوسرا پھر جب وہ کھانا پیش کیا، سخاوت بھی دیکھیے، بھنا ہوا بچڑا پیش کر دیا، تو وہ کھا نہیں رہے ہیں، تب اور پریشان ہو کہ یہ کیا ہے، ہاتھ نہیں بڑھا رہے، اس لیے بھی ان کو پریشانی ہوئی، اور اس پہ بھی وہ ڈر گئے۔ تو آخر انہوں نے کہا کہ آپ ڈریے نہیں، ہم آپ کو بشارت دے رہے ہیں ایک بچے کی، ایک علم والے بچے کی۔ اور پاس ہی ان کی بیوی موجود تھی، پس ان کی بیوی بلند آواز سے بولتی ہوئی آگے آئی، پھر اپنا چہرہ پیٹنے لگی اور کہنے لگی میں ایک تو بانجھ بوڑھی عورت ہوں، میرے ہاں کیا بچہ کیسے ہوگا؟ مہمانوں نے کہا آپ کے رب نے کہا ہے ایسا ہی ہوگا، بے شک وہ بڑی حکمت والا ہر بات سے باخبر ہے، تو لہذا اس میں تعجب کی بات نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہ اسباب جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا وہ نہیں ہو سکتا، اللہ کے لیے یہ چیزیں سب بے معنی ہیں، اس کے یہاں اسباب کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ جس سبب کو چاہے اس کو ختم کر دے اور اس چیز کو پیدا کر دے، جیسے کہ حضرت مریم کے ہاں عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا، اسی طرح حضرت زکریا کو اولاد دی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد دی، جبکہ وہاں پہ کوئی بھی سبب موجود نہیں تھا۔ قال فما خطبكم ایھا المرسلون، ابراہیم نے کہا پھر اے رسولو تمہاری مہم کیا ہے، کس کام سے آئے ہو تم؟ انہوں نے کہا ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ہم ان پر مٹی کی کنکریاں برسا دیں، جن پر آپ کے رب کے نزدیک حد سے تجاوز کرنے والوں کے لیے نشان پڑے ہوئے ہیں، باقاعدہ اس پر نام لکھے ہوئے ہیں ان کے۔ تو فرمائیں کہ پس اس بستی سے ہم نے مومنوں کو باہر کر دیا، تو ہم نے ایک گھر کے سوا مسلمانوں کا کوئی گھر نہیں پایا، یہاں تک وہ ان کے اندر کفر بھرا ہوا تھا، شرک بھرا ہوا تھا، کہ سوائے ایک گھر کے اور کوئی بھی مسلمان نہیں تھا۔ اور وہ بھی کتنے تھے؟ 3 افراد تھے، جن میں لوط علیہ السلام اور ان کی 2 بیٹیاں، ان کی بیوی بھی مسلمان نہیں تھی، وہ بھی ہلاک ہو گئی، وہ بھی اسی عذاب میں چلی گئی۔ تو فرمائیں کہ پس اس بستی سے ہم نے اس بستی میں لوگوں کے لیے نشانی چھوڑ دی جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں۔ اور موسیٰ کے واقعے میں بھی عبرت ہے، جب ہم نے انہیں فرعون کے پاس ایک سری معجزہ دے کر بھیجا تو اپنے ملک اور طاقت کی وجہ سے اعتراف حق سے روح گردانی کر بیٹھا اور کہنے لگا یہ آدمی جادوگر ہے یا مجنون ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی جادو کی طرف کہ یہ سب جادو لے کر آیا ہے، یا یہ سمجھتا ہی نہیں، عقل ہی نہیں ہے اس کو۔ بس ہم نے اسے اور اس کی فوجوں کو پکڑ لیا، ان سب کو سمندر میں پھینک دیا، اور اس حال میں کہ فرعون قابل ملامت تھا۔ تیسری مثال دی قوم عاد کی، کہ قوم عاد کے واقعے میں بھی عبرت ہے، جب ہم نے ہر بھلائی سے خالی ایک ہوا بھیج دی، جس چیز پر بھی وہ ہوا گزر گئی اسے مانند ریزہ ریزہ کر دیا۔ اور قوم سمود کے واقعے میں بھی عبرت ہے، جب ان سے کہہ دیا گیا کہ تم لوگ ایک وقت مقررہ تک لطف اندوزی کر لو، پس انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی تو وہ دیکھتے رہے اور کڑک نے انہیں جا لیا، پھر وہ اٹھ بھی نہ سکے اور نہ اپنی مدد کر سکے۔ تو یہ مثالیں دی جا رہی ہیں لوگوں کی عبرت کے لیے، کہ دیکھو کہ اس میں کیا کیا عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو بڑے طاقتور سمجھے جاتے تھے۔ اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا بھی تذکرہ فرمایا، وہ ان سب سے پہلے نوح کی قوم کو ہم نے ہلاک کیا تھا، بے شک وہ گناہ گار لوگ تھے۔ یہ ہیں وہ قومیں جو اپنے اپنے وقتوں پر آئیں لیکن انہوں نے اپنے انبیاء کرام پر ایمان نہیں لائے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے ان سب کو ختم۔ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور ہم نے آسمان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے
ہم یقیناً بڑی طاقت والے ہیں، اور ہم نے زمین کو بچھایا ہے پس ہم بہت عمدہ بچھانے والے ہیں، اور ہم نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، پس لوگو تم سب اللہ کی جناب میں پناہ لو، بے شک میں اس کی طرف سے تمہارے لیے صاف صاف ڈرانے والا ہوں، اور تم لوگ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود مت بناؤ، میں بے شک اس کی جانب سے تمہارے لیے صاف صاف ڈرانے والا ہوں۔ یہ پیغام بھی دے دیا کہ صرف اللہ ہی کی طرف تمہیں لوٹنا ہے اور وہی اس سے ہی ڈرنا ہے۔ كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول، اسی طرح ان سے پہلے قوموں کے پاس جب بھی کوئی رسول آیا تو انہوں نے یہی کہا کہ یہ جادوگر ہے یا مجنون ہے۔ یہ نہیں، تمام انبیاء کرام کے ساتھ یہی معاملہ تھا کہ وہ ان کو ایک سلیم الفطرت، ایک عقل مند شخص ماننے کو تیار ہی نہیں تھے۔ تو یہی ہوتا ہے کہ جہاں پہ بھی کوئی دین کی بات کرتا ہے، دین کی دعوت دیتا ہے، تو لوگ یہی کہتے ہیں اس کو، یہ پاگل ہے، یہ بے وقوف ہے، یہ دقیانوس ہے، یہ قدامت پرست ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، کس بات کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ اتواصوا به بل هم قوم طاغون، کیا کفار تکذیب انبیاء کی ایک دوسرے کی وصیت کرتے رہے ہیں؟ بلکہ وہ تھے ہی سرکش لوگ، ایک ہی بات چلی آ رہی ہے شروع سے لے کر آخر تک، کیا ایک دوسرے کو بتاتے تھے؟ یہ مطلب یہ ہے کہ ان کی سرشت میں یہ چیز موجود تھی کہ ہم نے بات نہیں ماننی۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ، پس آپ ان سے منہ پھیر لیجئے، اب آپ قابل ملامت نہیں ہیں، اور آپ لوگوں کو نصیحت کرتے رہیے، اس لیے کہ نصیحت یقیناً مومنوں کے لیے نفع بخش ہوتی ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ میں نے یہ انسان اور یہ جن، یہ تمام مخلوقات کس لیے پیدا کی ہیں؟ کیا عیاشیاں کرتے پھریں، مزے کرتے پھریں؟ نہیں، میری عبادت کی، تاکہ یہ میرے شکر گزار بندے بنے، اس کے لیے اللہ نے پیدا کی ہے۔ تو لہذا پھر اس کا مقصد یہی ہے کہ اب آپ ان کو نصیحت کرتے رہیے، بتاتے رہیے، تاکہ وہ اصل مقصد کو پہچانے۔ یہ مقصد ہے جو اللہ نے بیان کر دیا ہے۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، میں نہ ان سے روزی مانگتا ہوں، نہ چاہتا ہوں کہ مجھے کھانا کھلائیں، بے شک اللہ ہی روزی رساں ہے، زبردست طاقت والا ہے۔ پس بے شک ظالموں کے لیے عذاب کا حصہ ہے ان کے ساتھیوں کے حصے کے مانند، پس وہ لوگ جلدی نہ کریں۔ سو کافروں کے لیے ہلاکت و بربادی ہوگی اس دن جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ یہاں بھی آخر میں بتا دیا گیا کہ ان لوگوں نے جو کچھ کیا ہے، جس طرح یہ پہلے لوگوں نے کیا تھا، تو ان کا حصہ ان کو بھی ملے گا، اس طرح ان کو بھی ملے گا۔ تو جلد بازی نہ کریں، جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو اللہ کی طرف سے طے ہو چکا ہے، فیصلہ ہو چکا ہے، وہ ہو کر رہے گا۔ اس کے بعد سورۃ طور ہے، مکی سورت ہے، اس میں 49 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور۔ طور پہاڑ کی قسم، اور ایک لکھی کتاب کی قسم، ایک کھلے کاغذ میں اور آباد گھر کی قسم، اور اونچی چھت یعنی آسمان کی قسم، اور موجزن سمندر کی قسم، ان عذاب ربک لواقع۔ تو یہاں پر بھی ان آیات میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح یہ تمام قسمیں کھائی گئیں اور آخر میں کہا گیا آپ کے رب کا عذاب یقیناً واقع ہونے والا ہے۔ یہ قسمیں اسی بات پہ بتائی جا رہی ہیں، کھائی جا رہی ہیں کہ یہ کام ہو کر رہے گا، اس میں کوئی شک نہیں، اور یہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے اور اسے کوئی ٹالنے والا نہیں ہے۔ جس دن آسمان شدت کے ساتھ ہلنے لگے گا اور پہاڑ تیزی کے ساتھ چلنے لگیں گے، پس اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بربادی ہوگی جو کفر و باطل کی باتوں میں مشغول اچھل کود رہے ہیں۔ جس دن وہ جہنم کی آگ کی طرف دھکے دے کر لے جائیں گے، ان کو دھکیلا جائے گا، ان سے کہا جائے گا یہی وہ آگ ہے جس کی تم تکذیب کرتے تھے، تو کیا یہ جادو ہے یا تمہیں کچھ نظر ہی نہیں آتا؟ تو ان کو پھر یہ قیامت کا منظر دکھا دیا گیا کہ اس وقت ان کو کس طرح دھکے دے دے کے دکھایا جائے گا کہ یہ ہے جہنم، اس کو دیکھو، اس کا تم انکار کرتے تھے، اب بتاؤ یہ جادو ہے۔ دنیا میں تو ہر چیز جادو بن جاتی تھی، کتاب بھی لائے یہ بھی جادو، لاٹھیاں اور وہ سب جو دکھائیں حضرت موسیٰ نے وہ بھی جادو، ہر چیز جادو بن جاتی تھی ان کی ہاں۔ تو اب اسی لیے ان کو یہ طنز کیا جا رہا ہے کہ اب بتاؤ تم کہ یہ بھی جادو ہے، یہ کہو گے کہ یہ آگ بھی اور یہ جہنم بھی۔ اصلوہا فاصبروا او لا تصبروا، تم سب اس میں جلستے رہو، صبر کرو یا نہ کرو، تمہارے لیے برابر ہے۔
جو کچھ تم دنیا میں کرتے تھے اسی کا تمہیں بدلہ دیا جائے گا. تو یہ ان کافروں کے بارے میں اللہ کا واضح اعلان. اس کے بعد متقین کا بھی ضرور فرمایا بے شک اللہ سے ڈرنے والے لوگ جنتوں اور نعمتوں میں ہوں گے. ان کا رب انہیں جو نعمتیں دے گا ان سے لطف اندوز ہوں گے اور ان کا رب انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے گا. یہی تو اللہ کا احسان ہے ان پر کہ اللہ نے ان کو جہنم کے عذاب سے بچا کر جنت میں دے دیا, جنت کی نعمتیں دے دی. کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون. ان سے کہا جائے گا کہ تم لوگ دنیا میں جو نیک اعمال کرتے تھے ان کے بدلے میں مزے سے کھاؤ اور پیو, مزے کرو, اور ایک دوسرے سے ملے, قطار میں بچھے تختوں پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے. ہم ان کی شادیاں کشادہ اور بڑی آنکھوں والی حوروں سے کر دیں گے. اور جو لوگ ایمان لائے ان کی اولاد نے ایمان لا کر راہ راست پر چلنے میں ان کی پیروی کی, ہم ان کی اولاد کو جنت میں ان سے ملا دیں گے اور ان کے نیک اعمال میں ہم کوئی کمی نہیں کریں گے. ہر آدمی اپنے عمل کے بدلے گروی رکھا ہوا ہے. تو یہ دیکھیے اللہ کی طرف سے کتنی بڑی یہ نعمت یہ بتا دی گئی کہ دیکھو تم اور تمہاری اولاد, اگر تمہاری اولاد تمہارے طریقے پر ہے تو تمہارے ساتھ ہو. اب یہ خود دیکھ لیجئے, اندازہ کر لیجئے کہ کتنی بڑی بدنصیبی ہوگی کہ آپ کو تو جنت مل گئی اور آپ کی اولاد جو ہے وہ جہنم میں ہو. بتائیے آپ کے دل پہ کیا گزرے کہ آپ اپنے بچوں کی تربیت نہیں کر سکے, بچوں کو صحیح بات نہیں بتا سکے. اس لیے کہ تربیت گھر سے ہوتی ہے, آسمان سے نہیں آتی. گھر میں آپ تربیت کریں گے بچوں کو, ان کو دیکھیں گے ان کے دوست کون ہیں, احباب کون ہیں, آج کل کیا دیکھ رہے ہیں, کیا پڑھ رہے ہیں, کیا چیزیں کس کے ساتھ جا رہے ہیں, وہ چیزیں آپ نے دیکھنی ہے. آپ ہیں ذمہ دار, تبھی آپ کو جنت میں وہ آپ کے ساتھ ملے. یہ ہے کتنا وہ خوشنما وقت ہوگا کہ جب آپ بھی اپنے آبا و اجداد کے ساتھ ہوں گے, کہ وہ آپ نیک عمل تھے تو آپ ان کے ساتھ ہوں گے. اللہ ان کے ساتھ آپ کا حشر کرے گا اور آپ ان کے ساتھ ہوں گے جنت میں. اور اسی طرح اگر آپ کی اولاد بھی نیک ہے تو وہ پھر آپ کے ساتھ ہوگی. یہی سلسلہ چلتا رہے گا جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. اور یہ فرما دیا کہ ہم ان کے عمل میں کوئی کمی نہیں کریں گے, عمل وہی ہوگا. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ الحقنا بہم ذریتہم, ہم ان کی اولاد کو بھی ان کے ساتھ ملا دیں گے. شرط ایک ہی ہے کہ وہ بھی اپنے والدین کی طرح نیک ہوں, نیکی کے ساتھ عمل کریں تو ساتھ رہیں گے. تو ہر آدمی کا عمل جو ہے وہ اسی کے گردن میں پھنسا ہوا ہے, گردن میں لٹکا ہوا ہے, اسی کے مطابق وہ چلے گا. مزید جو نعمتیں بیان کی گئی وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ, اور ہم انہیں ان کی رغبت و خواہش کے مطابق خوب میوے اور گوشت دیں گے. وہاں وہ لوگ بڑھ کر ایک دوسرے سے شراب کے پیالے لیں گے جس کے زیر اثر نہ وہ بےہودہ گوئی کریں گے نہ کوئی گناہ کریں گے. ہر قسم کے بےہودگی سے پاک کوئی وہ شراب ہوگی جس میں کوئی خرابی نہیں ہے. اور ان کے سامنے سے ان کے لیے خاص کیے گئے خدمت گزار لڑکے گزرتے رہیں گے جو سیپ میں بند موتیوں کے مانند خوبصورت ہوں گے. یہ اللہ کی طرف سے وہ ان کی خدمت کے لیے وہ خادم جو ہیں وہ بھی بنا دیے گئے. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ, اور وہ لوگ ایک دوسرے کے سامنے آ کر حالات دریافت کریں گے. وہ کہیں گے ہم لوگ اس اخروی زندگی سے پہلے اپنے بال بچوں میں عذاب آخرت سے ڈرتے رہتے تھے, تو ہم پر اللہ نے احسان کیا اور ہمیں بدن کو جھلسا دینے والی ہوا کے عذاب سے بچا لیا, تو ہم اس سے بچ گئے اور ہم پھر اب جنت میں آ گئے. تو اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ نے ہم پر کتنا بڑا احسان کیا. ہم لوگ اس سے پہلے اسی کو پکارتے تھے, وہ بے شک بڑا احسان کرنے والا, بے حد رحم کرنے والا ہے. اب اس کے بعد پھر مختلف سوالات کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت, اللہ کی توحید اور قیامت کے بارے میں سب چیزیں سوالات کیے گئے. تو پس اے میرے نبی آپ نصیحت کرتے رہیے, اس لیے کہ اپنے رب کی نعمت یعنی رسالت پا کر نہ تو آپ کاہن ہیں نہ مجنون ہیں, یہ تو اللہ کی طرف سے آپ کو نعمت دی گئی ہے. یہ لوگ آپ کو کبھی شاعر کہہ رہے ہیں, کبھی کاہن, کبھی مجنون, کبھی کچھ کبھی کچھ, تو یہ سب ان کی باتیں ہیں. تو ہم یقولون شاعر نتربص به ریب المنون, کیا کفار کہتے ہیں کہ یہ ایک شاعر ہے جس کے لیے ہم حادثات زمانہ کا انتظار کرتے رہیں. تو سوچو نبی کے بارے میں تم کیا کہتے ہو. آپ کہہ دیجئے کہ انتظار کر لو, بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. کیا ان کی عقلیں انہی باتوں کا حکم دیتی ہیں, یا وہ حد سے تجاوز کرنے والے لوگ ہیں؟ ان کی عقلوں کو بھی ماتم کر دیا کہ یہ باتیں کر رہے ہیں. کیا عقل والے ایسی بات کرتے ہیں؟ ام یقولون تقولہ, کیا وہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو محمد نے گھڑ لیا, بلکہ وہ ایمان نہیں لانا چاہتے ہیں. یہ ان کا یہ
قرآن کے بارے میں ان کا یہ خیال. بس اگر وہ سچے ہیں تو قرآن جیسا کلام لا کر دکھائیں. پھر ایک دفعہ چیلنج کر دیا گیا کہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ گھڑا جا سکتا ہے تو خود گھڑ کے دکھا دیں، پھر ہمیں لائیں قرآن. کیا وہ بغیر کسی خالق کے پیدا ہو گئے ہیں یا انہیں خود ہی اپنے آپ کو پیدا کر لیا ہے؟ تو خالق کے بارے میں بھی سوچیں کہ کون ہے ان کو پیدا کرنے والا. کیا آسمان اور زمینوں کو انہوں نے پیدا کیا ہے؟ بلکہ وہ یقین کی دولت سے محروم ہیں. تو یہ کس نے بنائے ہیں؟ ذرا سوچیں سمجھیں. کیا آپ کے رب کے خزانے ان کے ہاتھ میں ہیں؟ کیا ان پر انہی کا تسلط ہے؟ تو یہ خزانے ان کو کہاں سے مل گئے؟ یہ ان کے پاس ہے، یہ خرچ کریں گے. کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر وہ چڑھ کر آسمان کی باتیں سن لیتے ہیں؟ بس ان میں سے جو شخص آسمان کی باتیں سننے والا ہے وہ اس کی صریح دلیل پیش کرے، بتائے کہ ہاں میں اوپر گیا تھا، میں یہ سن کر آیا ہوں. کیا اللہ کے لیے بیٹیاں اور تمہارے لیے بیٹے ہیں؟ یہ تم نے جو دوغلی پالیسی کر رکھی ہے. اے میرے نبی، کیا آپ ان سے دعوت و تبلیغ کا کوئی معاوضہ طلب کرتے ہیں جس کے بوجھ تلے یہ دبے جا رہے ہیں؟ تو یہی پھر اور مزید سوال یہ بھی کر دیا، ام عندهم الغیب فهم یکتبون، کیا ان کے پاس غیب کی باتیں آتی ہیں جنہیں وہ لکھ لیتے ہیں؟ ام یریدون کیدا، کیا وہ کوئی چال چلنا چاہتے ہیں؟ تو جان لیں کہ جو لوگ کفر کرتے ہیں در حقیقت وہی فریب خوردہ ہیں. کیا اللہ کے سوا ان کو کوئی دوسرا معبود ہے؟ اللہ اس شرک سے پاک ہے جو وہ کرتے ہیں. اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ مختلف سوالات کیے ہیں. یہ سوالات کر کے ان کو سوچنے سمجھنے کی دعوت دی ہے کہ سوچو اللہ کے بارے میں، اللہ کے رسول کے بارے میں، اس قرآن کے بارے میں، قیامت کے بارے میں. لیکن یہ سوچنے والے نہیں ہیں. اور پھر ان کے بارے میں جو فرما دیا، وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا، اور کفار اگر آسمان کا ایک ٹکڑا بھی گرتا ہوا دیکھیں گے تو کہیں گے یہ تو تہ بتہ جمع ہوا ایک بادل ہے. یعنی کہ اگر کوئی چیز آسمان سے عذاب بھی آ جائے گا تو اس کو بھی کہیں گے نہیں وہ تو ایک بادل جم گیا تھا، برف جم گئی تھی، وہ گر پڑی ہے، بس یہ ہوا اور کیا ہوا. بس آپ انہیں چھوڑ دیجئے یہاں تک کہ وہ اپنے اس دن کو پہنچ جائیں جب وہ بے ہوش کر دیے جائیں گے. اس کی مثال یہی ہے جیسے کہ ابھی اس آیت میں فرمایا گیا کہ یہ جمع ہوا بادل ہے. جیسے کہ یہاں زلزلے آئے تو جی وہ زمین کی پلیٹیں کھسک گئی تھی، اس کی وجہ سے وہ زمین ہلنے لگی تھوڑی سی. بھئی یہ نہیں سوچتے کہ اللہ کا عذاب ہے، یہ کیوں نہیں سوچتے تم؟ نہیں، اللہ کا عذاب تو اس طرح نہیں آتا. بھی کس طرح آتا ہے؟ اس سے پہلے آیا تھا. اس طرح کی بات ہے، بیکار بات ہے کہ بچوں پہ عذاب نہیں آتا. بچے تو معصوم ہوتے ہیں، ان پر عذاب نہیں آتا، لہذا یہ عذاب نہیں ہے، یہ تو بس پلیٹیں کھسک گئی ہیں اس کی وجہ سے ہو گیا. تو یہ اتنی بے وقوفانہ جاہلانہ باتیں کرنی ہیں. یہ وہی مثال ہے جو یہاں پر بتائی گئی ہے کہ وہ آسمان سے جب عذاب آتا ہے تو کہتے ہیں کہ جی وہ آسمان کا ٹکڑا نہیں ہے، یہ تو برف جم گئی تھی وہ گر پڑی ہے. فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُسَاقُونَ، بس آپ انہیں چھوڑ دیجئے یہاں تک کہ وہ آپ اپنے اس دن کو پہنچ جائیں جب وہ لوگ بے ہوش کر دیے جائیں گے. یوم لا یغنی عنہم کیدہم، جس دن ان کی سازش ان کے کام نہیں آئے گی اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. سب چیزیں وہ دھری کی دھری رہ جائیں گی جو وہ کہہ رہے تھے. وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ، اور بے شک ظالموں کے لیے اس عذاب آخرت سے پہلے ایک عذاب ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. تو اے میرے نبی، آپ اپنے رب کے فیصلے کا صبر کے ساتھ انتظار کیجیے. آپ بے شک ہماری نگاہوں میں ہیں، اور جب آپ اٹھیے تو اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کی پاکیزگی بیان کیجیے. تو کس طرح اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو تسلی دے رہے ہیں. ایک کفار مکہ، ان کی افطرا پردازیاں، ان کی اعتراضات، یہ شبہات، آپ پریشان نہ ہو، صبر کر لیجئے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آئے گا. آپ تو ہماری آنکھوں میں ہیں، ہم آپ کو ہر وقت دیکھ رہے ہیں، آپ ہم سے دور کہاں جا سکتے ہیں. اسی لیے پھر اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کیجئے، رات کے وقت بھی اس کی پاکیزگی بیان کیجئے اور ستاروں کے ڈوبنے کے بعد بھی، یعنی رات میں اس طرح وہ 5 وقتہ نمازوں کا بھی تذکرہ آ گیا. اس کے بعد سورۃ النجم ہے، مکی سورت ہے، 62 آیات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، ستارے کی قسم جب وہ گرتا ہے، تمہارے ساتھی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ گمراہ ہوئے ہیں نہ بھٹکے ہوئے ہیں، ان کے یہاں یہ چیزیں نہیں ہیں. تو قسم کھا کر یہ فرمایا گیا کہ وہ ایسی کوئی ان کے یہاں صفت نہیں ہے، نہ گمراہی کی، نہ بھٹکنے کی، نہ جادو کی، نہ پاگل پن کی. وہ بالکل تمام چیزوں سے بالکل پاک ہے.
وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ اپنی خواہش نفس کی پیروی میں بات نہیں کرتے ہیں، وہ تو وہی ہوتی ہے جو ان پر اتاری جاتی ہے۔ تو یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ انہوں نے قرآن کو گھڑ لیا ہے، بنا لیا ہے، اپنے پاس سے لے آئے ہیں۔ تو فرمایا کہ نہیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی بات وہ اپنے خواہش سے کچھ کہے، وہ تو جو ہوتا ہے وہ وہی ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے وہی آتی ہیں اور وہ اس کو بیان کرتے ہیں۔ انہیں زبردست قوت والے فرشتے نے سکھایا ہے، جبریل نے، وہ فرشتہ جسمانی اور عقلی اعتبار سے کمال کو پہنچا ہوا ہے، پھر وہ نمودار ہوا اس حال میں کہ وہ آسمان کے بالائی افق میں تھا، پھر وہ قریب ہوا، پھر وہ جھک گیا، پس وہ 2 کمان کے فاصلے پر یا اس سے بھی زیادہ قریب ہو گیا۔ یہ حضرت جبریل کا بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کی اصل حالت میں دیکھا کہ جب وہ 600 پروں کے ساتھ آسمان پر نظر آئے، اور جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے تو انسان کی شکل میں، اگر اس شکل میں آ جاتے تو سب پریشان ہو جاتے، اسی لیے وہ انسانی شکل میں حضرت دحیہ الکلبی کی شکل میں آیا کرتے تھے۔ تو یہ ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ اس طرح آپ کے قریب آئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھا دیا ان کو کہ یہ ہے ان کی اصل وہ حقیقت۔ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، تب اس نے اللہ کے بندے پر وہ وحی نازل کی جو اس نے اس وقت نازل کی۔ یہ حضرت جبریل کی بات ہو رہی ہے۔ رسول اللہ نے جو کچھ دیکھا ان کے دل نے اس کی تکذیب نہیں کی۔ کیا تم لوگ ان سے اس بارے میں جھگڑتے ہو جو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور تمہیں یقین نہیں آتا کہ جو تم وہ دیکھ رہے ہیں؟ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، اور انہوں نے اس فرشتے کو دوسری بار بھی دیکھا۔ تو دوسری بار ایک تو آپ نے دیکھا تھا مکے میں، اور ایک دفعہ پھر آپ نے معراج پہ جب گئے تھے تو 7ویں آسمان پر، اس وقت بھی حضرت جبریل کو دیکھا تھا۔ اور یہاں پر جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کو دیکھا تھا، تو آپ نے صاف کہہ دیا کہ میں نے اپنے رب کو نہیں دیکھا۔ نور انا اراہ، کہ وہ تو ایک نور ہے، میں کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ تو لہذا یہ حضرت جبریل کی بات ہو رہی ہے۔ عند سدرۃ المنتہا عندها جنت المأوى، سدرۃ المنتہا کے پاس جس کے قریبی جنت المأوى ہے، جب اس سدرہ کے وہ چیز ڈھانک رہی تھی جو اسے ڈھانپ رہی تھی، یہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وہاں پر چیز بنائی گئی تھی وہ کیا چیزیں تھیں، یہ اللہ ہی کے علم میں ہے۔ مختلف لوگوں کے اقوال ہیں، مختلف مفسرین کی باتیں ہیں، اصل چیزیں جو اللہ نے اس میں بنایا تھا وہی چیزیں تھیں۔ ما زاغ البصر وما طغى، نہ ان کی نگاہ نے خطا کی اور نہ حد سے تجاوز ہوئی، اور انہوں نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی۔ اے کفار مکہ، کیا تم نے لات و عزیٰ کے بارے میں غور کیا ہے اور منات پر غور کیا ہے جو ایک تیسرا بت ہے؟ کیا تمہارے لیے بیٹے ہیں اور اللہ کے لیے بیٹیاں؟ یہ تو غیر منصفانہ تقسیم ہے۔ ایک تو انہوں نے یہ اپنے لیے یہ خدا بنا رکھے تھے، معبود بنا رکھے تھے، ان کے نام بھی مؤنث رکھے ہوئے تھے، تو یہ ان کی بیوقوفی۔ اور دوسری بیوقوفی یہ کہ اللہ کے لیے تو بیٹیاں ہیں، ہمارے لیے بیٹے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ بت تو محض نام ہیں جنہیں تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیا ہے، اللہ نے ان کی کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے۔ وہ لوگ محض وہم و گمان کی پیروی کرتے ہیں اور اپنے خواہش نفس کی، حالانکہ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت آ چکی ہے، سب ان کو بتایا جا چکا ہے، لیکن یہ ماننے والے سننے والے نہیں ہیں۔ کیا انسان کو ہر وہ چیز مل جاتی ہے جس کی وہ تمنا کرتا ہے؟ بس آخرت اور دنیا دونوں کا مالک اللہ ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ جو مانگنا ہے اللہ سے مانگو، دنیا میں مانگنا ہے، آخرت کے لیے مانگنا ہے، جو کچھ مانگنا ہے اللہ سے مانگو، وہ تمہیں دے گا۔ اور آسمان میں بہت سے فرشتے ہیں جن کی سفارش کچھ کام نہیں آئے گی مگر اللہ کی اجازت کے بعد، جس کے لیے وہ چاہے گا اور سفارش کو پسند کرے گا۔ جیسے کہ بارہا عرض کیا گیا کہ شفاعت کا معاملہ ہی اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا، اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو وہ کسی کو اجازت نہیں دے گا مگر اپنی مرضی کے ساتھ۔ جب اس کی مرضی ہوگی اور جس سے وہ راضی ہوگا اس کے لیے اجازت ہوگی کہ وہ شفاعت کی جائے، جیسے یہاں پہ بھی فرما دیا گیا۔ بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں وہ فرشتوں کو عورتوں کے نام دیتے ہیں، حالانکہ انہیں اس کا کوئی علم نہیں ہے۔ وہ لوگ صرف وہم و گمان کی پیروی کرتے ہیں، جبکہ وہم و گمان حق کے مقابلے میں کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا۔ بس اے میرے نبی، آپ اس آدمی سے الگ ہو جائیے جس نے میری یاد سے منہ پھیر لیا ہے اور اس کا مقصود دنیا کی زندگی کے سوا کچھ نہیں،
ان کے علم کی یہی انتہا ہے. بے شک آپ کا رب اس آدمی کو خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹک گیا ہے، اور اس شخص کو بھی خوب جانتا ہے جو راہ راست پر ہے. یہ سب اللہ کے علم میں ہے. آپ اپنا کام کرتے رہیے، دین کی دعوت دیتے رہیے، باقی ہدایت دینا اللہ کا کام ہے. اور آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، تاکہ وہ برا عمل کرنے والوں کو ان کے عمل کا بدلہ دے اور اچھا عمل کرنے والوں کو اچھا بدلہ یعنی جنت دے. جو لوگ بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں سوائے کچھ چھوٹے گناہوں کے، بے شک آپ کا رب بڑا مغفرت کرنے والا ہے. تو یہاں پہ اس بات کا بھی بتا دیا کہ جو لوگ بھی بڑے گناہوں سے بچ جاتے ہیں، بڑے بڑے جو کبیرہ گناہ ہیں ان سے جو بچ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے چھوٹے گناہ تو ویسے ہی معاف کر دیتا ہے. یہ لمم کیا ہیں؟ یہ سب چھوٹے گناہ ہیں. تو یہ اس لیے پھر اللہ تعالیٰ ان کے رب فرمایا کہ مغفرت کرنے والا ہے، تو لہذا ان کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. وہ تمہیں اس وقت سے خوب جانتا ہے جب اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور جب تم اپنے ماؤں کے پیٹوں میں پلتے ہوئے بچے تھے. بس تم لوگ اپنی پاکیزگی مت بیان کرو، وہ اس شخص سے خوب واقف ہے جو اس سے ڈرتا ہے. تو لہذا یہ اپنے آپ کو مت بات کرو کہ تم پاک صاف ہو، بڑے پاکیزہ ہو، اپنا تزکیہ مت کرو، بلکہ اللہ تمہارا تزکیہ کرے گا، تمہیں بتائے گا کہ کون اس قابل ہے. افرائیت الذی تولی، اے میرے نبی کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اللہ کی راہ سے منہ پھیر لیا اور تھوڑا سا دیا پھر دینا بند کر دیا؟ کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے؟ بس وہ دیکھ رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال ختم ہو جائے گا، میرے پاس کچھ نہیں رہے گا، اسی لیے اس نے دینا بند کر دیا. کیا اسے اس بات کی خبر نہیں دی گئی جو موسیٰ کے صحیفوں میں ہے اور اس ابراہیم کے صحیفے میں ہے جس نے اپنے رب کے ساتھ وفا کی؟ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے صحف ابراہیم اور صحف موسیٰ کا بھی کچھ حصہ نقل کر دیا. وہ بھی ہمیں بتا دیا کہ دیکھو اس وقت ہم نے ان کو کیا بتایا تھا، اور ان کی باتوں میں سے جو یہ باتیں یہاں پر آئی ہیں اس میں فرمایا گیا کہ قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور یہ کہ انسان کو صرف اس کے اپنے ہی عمل کا بدلہ ملے گا، جو اس نے کیا ہے وہ اس کا بدلہ ملنا ہے. باقی وہ ہے جو اس کی وجہ سے اس کے صدقہ جاریہ کے طور پر ملے گا، وہ ایک اس کا ہی عمل ہے اصل میں، اور اس کو ملے گا لیکن بعد میں. اور یہ کہ اس کا عمل اسے دکھایا جائے گا کہ یہ دیکھو یہ ہے تمہارا عمل، پھر اسے پورا بدلہ دیا جائے گا. اور یہ کہ ہر ایک کو بالآخر آپ کے رب کے پاس ہی جانا ہے، اور یہ کہ وہی ہنساتا ہے وہی رلاتا ہے، اور یہ کہ وہی مارتا ہے وہی زندگی دیتا ہے، اور یہ کہ وہی نر اور مادہ کے جوڑے پیدا کرتا ہے، اور ایک قطرہ نطفہ سے جب وہ رحم مادر میں ٹپکایا جاتا ہے، اور یہ کہ وہ بے شک وہی دوبارہ سب کو زندہ کرے گا، اور یہ کہ وہی مالدار بناتا ہے، پیسہ دیتا ہے، دولت دیتا ہے، اور وہی محتاج بناتا ہے، اور یہ کہ وہی شعرا ستارے کا رب ہے جس کی وہ پوجا کیا کرتے تھے. تو فرمائیں کہ اصل خالق تو اس کا اللہ ہے، تو اللہ کو مانو، تم اس کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ اور یہ کہ اسی نے عاد اول کو ہلاک کر دیا تھا، اور قوم سمود کو بھی بس اس نے ان کا وجود ختم کر دیا. ان سے پہلے قوم نوح کو ہلاک کیا تھا، بے شک وہ لوگ بڑے ظالم بڑے سرکش تھے. اور اس نے قوم لوط کی الٹی ہوئی بستیوں کو زمین پر دے مارا، پھر ان بستیوں کو اس پتھر یا پانی نے ڈھانپ لیا جس نے انہیں ڈھانپ لیا. بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا شکر ادا کرو گے، شک کرو گے. تو یہاں پر یہ بتا دیا گیا کہ یہ وہ چیزیں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے صحف ابراہیم اور صحف موسیٰ میں بھی اتاری تھی. اور اب اس نبی اور قرآن کی بات بھی فرما دی کہ ھذا نذیر من النذر الاولی، یہ نبی یا یہ قرآن پہلے ڈرانے والے انبیاء یا صحائف کی طرح ڈرانے والا ہے، یہ بھی نذیر ہے. ازفت الازفہ، آنے والی گھڑی قیامت آ چکی ہے، قریب آ چکی ہے، اسے اللہ کے سوا کوئی ظاہر کرنے والا نہیں ہے. افمن ھذا الحدیث تعجبون، کیا تم لوگ اس قرآن کو سن کر تعجب کرتے ہو، ہنستے ہو، روتے نہیں ہو، اور غفلت میں مبتلا ہنس کر کھیل رہے ہو، کھیل کود میں لگے ہوئے ہو. فاسجدوا للہ واعبدوا، بس تم لوگ اللہ کے سامنے سجدے میں گر جاؤ اور اس کی عبادت کرو. تو یہاں پہ سجدہ تلاوت ہے.
اس کے بعد اگلی صورت آتی ہے سورۃ القمر. سورۃ القمر مکی صورت ہے، اس میں 55 آیات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا، اور کفار اگر کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ایک جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے. انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشات کی پیروی کی. ہر کام کو ایک انجام پر پہنچنا ہے. تو قیامت قریب آ گئی، اس لیے کہ یقینی بات ہے، اسی لیے اس کو یقیناً بتا دیا گیا ہے کہ وہ قریب آ چکی ہے. اور اس طرح بھی جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میرے اور قیامت اسی طرح ہے جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں. تو لہذا وہ قریب آ چکی ہے. اب اس آپ کے آنے کے بعد اب کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، صرف قیامت ہی آئے گی. تو لہذا اب قیامت وہ قریب آ چکی. اور دوسری نشانی کیا ہے جو آپ نے اس کو دکھا دی، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، ایک ٹکڑا پہاڑ کے اوپر اور ایک پہاڑ کے نیچے دوسری طرف. تو آپ نے ان کو دکھا دیا اور پھر لوگوں سے فرمایا کہ دیکھو گواہ رہنا، یہ دیکھ لو، یہ تمہارے سامنے ہے. لیکن یہ لوگ ماننے والے کہاں تھے؟ تو وہی فرمایا اگلی آیت میں، یہ بھی نشانی دیکھتے بھی ہیں تو منہ پھیر لیتے، کہتے ہیں تو جادو ہے، جادو کیا ہے. یہی ان کا معاملہ ہے. تو یہ انہوں نے جھٹلایا، اپنی خواہشات کی پیروی کی، اور ہر کام کو ایک انجام پر پہنچنا ہے تو یقیناً اس کا انجام ہوگا. وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ. ان کے پاس اقوام گزشتہ کی ایسی خبریں آ چکی ہیں جن میں ان کے لیے ڈانٹ اور جھڑکیاں ہیں. یہ اللہ کی بلیغ حکمت ہے، مگر مختلف طریقوں سے ڈرانا انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا. بس اے میرے نبی آپ ان سے الگ ہو جائیے. جس دن پکارنے والا یعنی اسرافیل ہولناک چیز کی طرف بلائے گا، جب وہ سور پھونکے گا اور اس وقت اس قیامت کی طرف بلائے گا، وہ لوگ جھکی نگاہوں کے ساتھ قبروں سے اس طرح نکلیں گے جیسے چاروں طرف پھیلی ہوئی ٹڈیاں ہیں. ٹڈی دل جیسے آتا ہے پوری طرح چھا جاتا ہے اور اس فصل کا بالکل ستیہ ناش کر دیتا ہے. بالکل اسی طرح فرمائیں کہ یہ لوگ اپنی اپنی قبروں سے نکلیں گے. اب ظاہر ہے کہ ہر جگہ زمین پہ چپے چپے پہ قبریں ہیں. یہیں پر ہی اسی علاقے میں یہاں پر پچھلے گاؤں کی ان لوگوں کی قبریں تھیں، اب سب ختم ہو گئی. لیکن اللہ کے ہاں تو وہ ریکارڈ موجود ہے سارا. اب چاہے سی ڈی اے کے پاس ہو یا نہ ہو، آپ کے پاس ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ کے پاس تو ہے کہ وہ سارے وہ جہاں پہ بھی ہیں ہر چپے سے ایک انسان اٹھے گا اور قیامت کے دن کھڑا ہو جائے گا. اسی لیے فرمائیں کہ وہ لوگ پکارنے والے کی طرف تیزی کے ساتھ دوڑ رہے ہوں گے. کفار کہیں گے تو بڑا ہی سخت دن ہے، تو ان کے لیے تو ناقابل برداشت ہوگا. اب یہاں سے انبیاء کرام کا تذکرہ بھی فرما دیا. ان سے پہلے قوم نوح نے بھی جھٹلایا تھا، بس انہوں نے ہمارے بندے کی تکذیب کی اور کہا یہ تو پاگل ہے، اسے جھڑکا گیا. تو انہوں نے اپنے رب کو پکارا اور کہا میں مغلوب ہو گیا ہوں، اس لیے تو میری مدد فرما. بس ہم نے موسلادھار بارش کے ساتھ آسمان کے دروازے کھول دیے، زمین سے چشمے جاری کر دیے. بس یہ سارا پانی اس کام کے لیے جمع ہو گیا جو مقدر ہو چکا تھا. ہم نے نوح کو تختوں اور کیلوں سے بنی ایک کشتی پر سوار کر دیا جو ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہی تھی. جس کی نافرمانی کی گئی تھی اس کی طرف سے بدلہ تھا. اور یہ پھر عبرت کا مقام، اور ہم نے اس واقعے کے ایک نشان عبرت بنا کر چھوڑ دیا. بس کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ اس سے نصیحت حاصل کرے کہ یہ دیکھو کہ کس قوم کو کس طرح اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا اس طوفان میں. بس کیسا تھا میرا عذاب اور میری ڈرانے والی باتیں، اور ہم نے قرآن کو یقیناً نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے. بس کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ تو یہ جو آیت ترجیح کہلاتی ہے بار بار آتی ہے، یہ اس آیت میں کئی دفعہ آئی ہے. یہی بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو حفظ کرنے کے لیے، دعوت و نصیحت کے لیے، پڑھنے کے لیے، تلاوت کے لیے کتنا آسان بنا دیا. اگر تم کرو تو، اگر تم واقعی اس کو یاد کرنا چاہو تو بھی اللہ نے آسان بنایا ہے. اگر تم اس کو پڑھنا چاہتے ہو، تلاوت کرنا چاہتے ہو، سمجھنا چاہتے ہو تو اس میں بھی آسانی ہی آسانی ہے. لقد یسرنا القرآن جب فرما دیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے آسانی ہے. جو پڑھنا چاہتا ہے، جو پہلے ہی سے کہہ دے نہیں 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 یہ بڑا مشکل ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے، یاد نہیں کر سکتے، پڑھنے، تو اس کے لیے مشکل ہی مشکل ہوگا. تو لہذا جو چاہے گا اللہ اس کے لیے آسان کر دے. قوم عاد کا تذکرہ فرمایا. قوم عاد نے بھی جھٹلایا. بس کیسا تھا میرا عذاب، میری ڈرانے والی باتیں.
ہم نے باقی رہنے والی نحوست کے دن ان پر تیز و تند ٹھنڈی ہوا بھیج دی جو لوگوں پر اکھاڑ پھینکتی تھی جیسے وہ اکھڑے ہوئے کھجوروں کے تنے ہوں. بس کیسا تھا میرا عذاب، میری ڈرانے والی باتیں، اور ہم نے قرآن کو یقیناً نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے. بس کیا کوئی ہے نصیحت قبول کرنے والا؟ قوم سمود نے بھی ڈرانے والی باتوں کی تکذیب کی تھی. بس انہوں نے کہا کیا ہم اپنی ہی قوم میں سے ایک آدمی کی پیروی کرنے لگیں؟ تب تو ہم یقیناً گمراہ اور مجنون ہیں. کیا ہم میں سے اسی پر وحی اتاری گئی ہے؟ بلکہ یہ تو بڑا جھوٹا اور خود پسند آدمی ہے. وہ لوگ کل کے دن ان قریب جان لیں گے کہ کون بڑا جھوٹا اور خود پسند ہے. پتہ چل جائے گا جب ان کے اوپر وہ قیامت آئے گی، عذاب آئے گا، تب پتہ چلے گا ان کو کہ یہ کیا کہہ رہے تھے. ہم اونٹنی کو ان کے لیے آزمائش بنا کر بھیج رہے ہیں، بس اے میرے نبی آپ ان کے انجام کا انتظار کیجئے اور صبر سے کام لیجئے، اور آپ انہیں خبر کر دیجئے کہ پانی کو ان کے اور اونٹنی کے درمیان تقسیم کر دیا گیا. پانی کا ہر حصہ اس کے حقدار کے لیے ہے کہ ایک دن یہ پانی پیے گی، ایک دن تم پی لینا. مسئلہ کیا ہے؟ لیکن نہیں مانے. بس انہوں نے اپنے ساتھی کو بلایا، قدار نامی جو شخص تھا بدماش، جس نے اونٹنی کو نقصان پہنچانے کی ذمہ داری لی، پھر اسے ہلاک کر دیا. اس نے اس کو ہلاک کر دیا. تو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری ڈرانے والی باتیں کہ میں نے پھر ان کو نہیں چھوڑا. اتنی دھمکیاں دی، ان کو بتا دیا، سمجھا دیا، ان کو مہلت دی، 3 دن کی مہلت دی تھی کہ بس 3 دن کی مہلت ہے، اس کے بعد ختم، سارا مسئلہ ختم ہو جائے گا. لیکن نہیں مانے. ہم نے ان پر ایک چیخ مسلط کر دی، پس وہ باڑ بنانے والے کی ٹوٹی پھوٹی گھاس پھوس کے مانی، کچھ نہیں باقی رہا. اور ہم نے قرآن کو یقیناً نصیحت کے لیے آسان بنا دیا، پس کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ قوم لوط کا تذکرہ فرمایا، کذبت قوم لوط بالنذر. قوم لوط نے بھی ڈرانے والے باتوں کو جھٹلا دیا تھا، ڈرانے والی باتوں کو جھٹلا دیا تھا، جتنی باتیں ان کو کہی گئیں. ہم نے ان پر پتھروں کی بارش کر دی تھی سوائے آل لوط کے. انہیں ہم نے صبح کے وقت بچا لیا تھا، یہ ہمارا ان پر احسان تھا. ہم شکر کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں. اور لوط نے انہیں ہماری گرفت سے ڈرایا تھا، مگر انہوں نے ان ڈرانے والی باتوں میں شبہ کیا تھا. اور انہوں نے لوط سے ان کے مہمانوں کو مانگا تو ہم نے ان کی آنکھوں کو مٹا دیا اور کہا کہ تم لوگ میرے عذاب اور میری دھمکیوں کا مزہ چکھو. اور صبح کے وقت ایک نہ ٹلنے والے عذاب نے انہیں آ لیا. بس تم لوگ میرے عذاب اور میری دھمکیوں کی مزہ چکھو. اس طرح دکھا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ کس طرح قوم لوط کو بھی، کہ یہ لوگ جو بڑے تم طراق سے آئے تھے اور حضرت لوط سے کہہ رہے تھے کہ بس دے دو، ہمارے حوالے کر دو، اور زبردستی چاہا تو انہوں نے کیا کیا، فرشتوں نے ایک ہی تھپڑ میں سب کو برباد کر دیا، سب کو اندھا کر دیا. جو فرمایا گیا ہے یہاں پہ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، ان کی آنکھوں کو ہم نے بالکل صاف کر دیا. یہ فرشتے تھے، یہ کوئی ان کے شکار تو نہیں تھے. تو فرمایا کہ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرْ، پس تم لوگ میرے عذاب اور میری دھمکیوں کا مزہ چکھو. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو یقیناً نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے، پس کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، اور فرعونیوں کے پاس بھی بہت سی ڈرانے والی چیزیں آئیں. انہوں نے ہماری تمام نشانیوں کی تکذیب کی تو ہم نے اس طرح پکڑ لیا جس طرح زبردست قوت والا پکڑتا ہے. فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ، کہ جس کو کوئی روک نہیں سکتا، جس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اس طرح ہے اللہ کی پکڑ. تو اللہ نے پھر فرعون اور اس کے لشکر سب کو پکڑ لیا. تو اے اہل قریش، کیا تمہارے کفار ان قوموں سے زیادہ بہتر ہیں؟ بتاؤ ذرا، سوچو کہ یہ جو تم کر رہے ہو، تمہاری حرکتیں ہیں، کیا تم ان سے بڑھ کر ہو؟ بڑے طاقت والے ہو؟ کیا ہے تمہارے پاس؟ یا تمہارے لیے آسمانی کتابوں میں برات اور نجات لکھ دیا ہے کہ نہیں ان کو کچھ مت کہنا، تمہارے پر عذاب نہیں آئے گا؟ یہ لاؤ پھر اگر ہے کوئی چیز. یا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری جماعت غالب آنے والی ہے، ان قریب وہ جماعت شکست کھائے گی اور لوگ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے. اللہ نے بشارت دے دی کہ یہ لوگ مغلوب ہوں گے، شکست کھائیں گے اور مسلمان فتح مند ہوں گے. یہی اس کی خوشخبری اللہ تعالیٰ نے دے دی جو میدان بدر میں ثابت ہو گئی. بلکہ ان کا وقت مقررہ قیامت کا دن ہے، اور قیامت کی گھڑی بڑی سخت اور کڑوی ہوگی. بے شک مجرم گمراہی اور جنون میں مبتلا ہیں. جس دن وہ لوگ آگ میں اپنے چہروں کے بل گھسیٹے جائیں گے، ان سے کہا جائے گا
کہ جہنم کی لپٹ کا مزہ چکھو، جہنم کی یہ تپش اور یہ گرمی کا ذرا مزہ چکھو۔ ہم نے ہر چیز کو ٹھیک اندازے کے مطابق پیدا کیا ہے، ہم نے کوئی چیز افراط و تفریط سے نہیں پیدا کی۔ وما امرنا الا واحدہ، اور ہمارا حکم آنکھ کی جھپک کی طرح صرف ایک بار ہوتا ہے۔ جو اللہ نے ایک فیصلہ کر دیا وہ ہو کر رہتا ہے، پھر کوئی اس میں دیر نہیں لگتی۔ اور ہم تم جیسے کافروں کو پہلے ہلاک کر چکے ہیں، بس کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ اور انہیں جو کچھ بھی کیا ہے وہ اعمال ناموں میں نوشتہ ہے، لکھا ہوا ہے، کوئی چیز غائب نہیں ہے، اور ہر چھوٹی بڑی بات لوح محفوظ میں موجود ہے، سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ بے شک پرہیزگار لوگ باغوں اور نہروں میں رہیں گے، صدق و صفا کی مجلس میں، قدرت والے بادشاہ کے پاس۔ یہ ان کے لیے تعریفی پہلو ہے، ان متقین کے لیے جن کے لیے اللہ کی یہ نعمتیں ہیں اپنے رب کے پاس۔ اس کے بعد سورۃ الرحمن ہے، مدنی سورت ہے جس میں 78 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ نہایت مہربان اللہ ہے جس نے قرآن سکھایا، اس نے انسان کو پیدا کیا، اسے قوت گویائی دی۔ آفتاب و مہتاب ایک مقرر حساب کے پابند ہیں، اور بیل بوٹے اور درخت اپنے رب کو سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ نے آسمان کو اونچا کیا اور ترازو بنایا تاکہ تم تولنے میں حد سے تجاوز مت کرو، اور انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک تولا کرو، اور وزن میں کمی مت کیا کرو۔ تو اس طرح اس صورت میں شروع ہی میں انسان کا بتا دیا کہ اللہ نے اس انسان کو پیدا کیا ہے، اور قرآن کی تعلیم اللہ نے دی اس کو، علم القرآن۔ پھر انسان کو پیدا کیا، اس کو گویائی دی، بولنے کی صلاحیت دی، وہ بول سکتا ہے، بات کر سکتا ہے۔ ورنہ اگر یہ نہ ہوتی تو اس میں اور حیوان میں کیا فرق تھا؟ کوئی فرق نہیں تھا، لیکن اللہ نے یہ فرق دیا۔ اور پھر اللہ کی یہ قدرت، یہ سورج اور چاند اور یہ ستارے اور یہ درخت اور یہ تمام چیزیں، یا بیلیں کا بھی معنی کیا گیا ہے، یہ تمام سب اللہ کو سجدہ کرتی ہیں۔ اور آسمان کو بلند کیا، اور پھر ساتھ ساتھ کہا کہ دیکھو تم یہ ناپ تول میں کمی مت کیا کرو، یہ گڑبڑ مت کیا کرو۔ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، اس نے زمین کو مخلوقات کے لیے بنایا، اس میں میوے اور خوشوں میں لپٹی کھجوریں ہیں، اور بھوسا والے دانے ہیں، خوشبودار پھول ہیں۔ بس اے انسانوں اور جنوں، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو یہ اللہ کی نعمتیں بتا دیں جو اللہ نے پیدا کی ہیں۔ ان سب کا ذکر کرنے کے بعد بار بار اسی صورت میں یہ آیت ترجیح آ رہی ہے کہ بتاؤ تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، کن کن کی انکار کرو، بتاؤ ذرا۔ اسی لیے کہ سوچو، غور کرو، یہ ہے اللہ کی نعمتیں جو تمہارے سامنے ہیں، روزانہ استعمال کرتے ہو، پھر بھی نہیں مانتے تم، پھر بھی اللہ کا انکار کرتے ہو، اللہ کی قدرت کا انکار کرتے ہو۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار، اللہ نے انسان کو سڑی مٹی سے پیدا کیا جو ٹھیکرے کی طرح تھی، اور اس نے جن کو آگ کے ایک شعلے سے پیدا کیا۔ بس انسانوں اور جنوں، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ وہ دونوں مشرق و دونوں مغرب کا رب ہے۔ بس انسانوں اور جنوں، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اس نے دو ایسے سمندر کو جاری کیا ہے جو بظاہر آپس میں مل جاتے ہیں، لیکن ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہے جس سے وہ آگے نہیں بڑھتے ہیں۔ تو پس اے انسانوں اور جنوں، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کرشمے ہیں، انسان کو پیدا کیا، جن کو پیدا کیا۔ یہ سمندر دو جو ہیں مختلف ہیں، ایک میٹھا ہے، ایک بالکل کھارا ہے، لیکن دونوں ساتھ ساتھ بہ رہے ہیں۔ ان دونوں دریاؤں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں۔ بس انسانوں اور جنوں، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اور اسی کے لیے وہ جہاز ہیں جو سمندر میں پہاڑوں کے مانند اونچے دکھائی دیتے ہیں۔ بس انسانوں اور جنوں، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ہر چیز جو زمین پر ہے ختم ہو جانے والی ہے، سب چیزیں ختم ہو جائیں گی، اور آپ کے رب کی ذات باقی رہ جائے گی، جلال اور عزت والا ہے۔ تو یہی بتانے کے لیے کہ جو اس دنیا میں سمجھتا ہے کہ بس وہی ہے اور کچھ نہیں ہے، انا ولا غیری سمجھتا ہے کہ بس میں ہی سب کچھ ہوں، فرمایا کہ نہیں، جو بھی آیا ہے سب نے مرنا ہے، صرف اللہ کی ذات رہ جائے گی۔ وہ ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والا، حی لا یموت، تو اس کے لیے موت نہیں ہے، باقی ہر چیز کے لیے موت ہے، سب ختم۔
بس اے انسانوں اور جنوں تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ آسمان اور زمین میں جو بھی ہے سب اسی سے مانگتے ہیں اور وہ ہر وقت ایک شان میں ہے۔ بس اے انسانوں اور جنوں تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو تمہارا رب تو ہر چیز ہر دن نئی بات ہے، نئی چیز ہے اس کے ہاں، تو وہی تو خالق مطلق ہے۔ اے جنوں اور انسانوں، ہم ان قریب تمہارا حساب لینے کے لیے فارغ ہونے والے ہیں۔ وقت آنے والا ہے قیامت کا جب ہم تمہارا حساب لیں گے۔ بس اے انسانوں اور جنوں تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، اگر تم انسان آسمانوں اور زمین کے کناروں سے بھاگ سکتے ہو نکل کر تو بھاگ جاؤ، مگر تم بغیر قوت غلبہ کے نہیں بھاگ سکو گے۔ آسان نہیں ہے اتنا بھاگنا۔ تم چاہتے ہو کہ بھاگ جاؤ، دیکھو ذرا، تجربہ کرو، دیکھو بھاگتے ہو کہ نہیں بھاگتے ہو، تو تم نہیں بھاگ سکتے۔ پس اے انسانوں اور جنوں تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور اگر تم بھاگنے کی کوشش کرو گے تو تم پر آگ کا شعلہ اور شعلے کا دھواں چھوڑ دیا جائے گا، بس تم غالب نہیں آ سکو۔ یہ عذاب منتظر ہے تمہارا کہ ذرا بھاگ کے دکھاؤ پھر، اگر تم بھاگ سکتے ہو۔ اللہ کی طرف سے وہ شعلہ ہے جو تمہارے پیچھے پیچھے جائے گا اور تمہیں جلا کر بھسم کر دے گا۔ بس اے انسانوں اور جنوں تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، پھر جب قیامت کے دن آسمان پھٹ کر سرخ چمڑے کے مانند گلابی رنگ ہو جائے گا۔ بس اے انسانوں اور جنوں تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو قیامت کے مناظر بھی ساتھ ساتھ دکھائے جا رہے ہیں۔ فرمائیں کہ پس اس دن کسی انسان اور کسی جن سے اس کے گناہ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نہیں پوچھا جائے گا، کوئی ضرورت نہیں ہے پوچھنے کی، ہر چیز اس صحیفے میں موجود ہے، ہر چیز لکھی ہوئی ہے، دکھایا جائے گا۔ انکار ہے تو کر کے دکھاؤ، کرو انکار، پھر پتہ چل جائے گا تمہیں۔ بس اے انسانوں اور جنوں تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ مجرم اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں، چہرے پہ لکھا ہوا ہے، ان کے چہرے کی جو شکل ہوگی اس سے پتہ چلتا ہے یہ مجرم ہے، اور پھر انہیں پیشانیوں اور قدموں کے ساتھ پکڑ کے سیدھا جہنم، کہ ہم پیشانی سے پکڑ کے اور پیروں سے پکڑ کے جیسے آپ کسی جانور کو اٹھاتے ہیں اس طرح ان کو اٹھا کے سیدھا جہنم میں۔ بس اے انسانوں اور جنوں تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ هذه جہنم التي يكذب بها المجرمون، یہی وہ جہنم ہے جسے مجرم جھٹلاتے تھے۔ وہ اس جہنم اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان گردش کھاتے رہیں گے، کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں، ادھر کچھ مل جائے ادھر کچھ مل جائے، کچھ نہیں ملے گا۔ بس اے انسانوں اور جنوں تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو کر حساب دینے سے ڈرتا ہے، اس کے لیے دو باغ ہیں۔ یہ ہیں اللہ کے نیک بندے۔ اب ان کی بات کی، پہلے جہنم اور جہنمیوں کی منظر کشی تھی، اب جنت اور جنتیوں کی منظر کشی ہے کہ جنہوں نے اس دن کو یاد رکھا کہ اس دن ہم نے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور وہاں پہ حساب کتاب دینا ہے، ہر چیز کے بارے میں جواب دینا ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ ان کے لیے دو جنتیں ہیں، دو۔ پس اے انسانوں اور جنوں تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کی جھٹلاؤ گے؟ وہ دونوں باغ ہری ٹہنیوں والے ہوں گے۔ پس اے انسانوں اور جنوں تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں باغوں میں دو بہتے ہوئے چشمے ہوں گے۔ پس اے انسانوں اور جنوں تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں ہر پھل کی دو قسمیں ہوں گی۔ پس اے انسانوں اور جنوں تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو یہ ان کی دو جنتوں کی ہی تفصیل میں اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بیان کر دیا۔ متکئین علی فرش بطائنها من استبرق، اہل جنت ایسے بچھونوں پر ٹیک لگائے ہوں گے جن کے استر دبیز ریشم کے ہوں، بہترین ریشم۔ وہ دونوں باغوں کے پھل زمین کی طرف جھکے ہوئے ہوں گے۔ پس اے انسانوں اور جنوں تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور ان جنتوں میں نیچی نگاہ والی حوریں ہوں گی جنہیں اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا نہ کسی جن نے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے یہ اتنی بڑی نعمت۔ پس انسانوں اور جنوں تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہ حوریں ایسی ہوں گی جیسے یاقوت اور موتی، اس کی طرح خوبصورت۔ پس انسانوں اور جنوں تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ نیک عمل کا بدلہ احسان، یعنی جنت کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ تم نے احسان کیا، اللہ تمہارے ساتھ احسان کرے گا۔
پس انسانوں اور جنوں تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اور مذکورہ بالا دونوں باغوں کے سوا دو اور باغ بھی ہوں گے، اور بھی ہوگا، یہ ختم نہیں ہو گیا، سلسلہ جاری رہے گا۔ پس انسانوں اور جنوں تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، یہ دونوں باغ نہایت سرسبز ہوں گے۔ پس انسانوں اور جنوں تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، ان دونوں باغوں میں دو ابلتے ہوئے چشمے ہوں گے۔ پس انسانوں اور جنوں تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، ان دونوں میں پھل، کھجور، انار ہوگا۔ پس انسانوں اور جنوں تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، فیہن خیرات حسان، ان جنتوں میں خوبصورت اور خوبصورت عورتیں ہوں گی۔ پس انسانوں اور جنوں تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، یعنی بڑی اور کشادہ آنکھوں والی حوریں جو خیموں میں اقامت پذیر ہوں گی۔ پس انسانوں اور جنوں تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، ان حوروں کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا اور نہ کسی جن نے، یہ صرف انہی کے لیے اللہ نے تخلیق کی ہیں۔ پس انسانوں اور جنوں تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اہل جنت سبز قالینوں، عمدہ اور نادر فرشوں پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوں۔ کیا کیا نعمتیں ہیں اللہ کی، اللہ تعالی ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ پس انسانوں اور جنوں تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بہت ہی بابرکت ہے آپ کے اس رب کا نام جو جلال اور عزت والا ہے، جس نے اپنے بندوں کے لیے کیا کچھ تیار کر دیا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الواقعہ ہے جو مکی سورت ہے، اس میں 96 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ، جب قیامت واقع ہو جائے گی تو کوئی چیز اس کے وقوع پذیر ہونے کو جھٹلانے والی نہیں ہوگی، کسی کی ہمت نہیں ہے کہ پھر کہے نہیں 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 یہ بھی جادو ہے، وہ تو آ گئی تو پھر اس کو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ خافضۃ الرافعہ، وہ کسی کو نیچا اور ذلیل کرنے والی اور کسی کو اونچا اور معزز بنانے والی۔ تو کچھ تو وہ ہیں جو کہ جہنم میں ذلیل ہوں گے، اور کچھ وہ ہیں کہ جو جنت میں عزیز ہوں گے، جنت میں غالب ہوں گے، جنت میں ان کا مقام ہوگا۔ فرمائیں کہ وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا، جس دن زمین پوری شدت کے ساتھ ہلا دی جائے گی، پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، پس وہ غبار بن کر اڑنے لگیں گے۔ یہ ہے وہ قیامت کا منظر اور قیامت کی وہ منظر کشی جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ انسانوں کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیں گے، 3 گروہوں میں، اور لوگوں تم 3 جماعتوں میں بٹ جاؤ گے۔ ایک جماعت دائیں والوں کی ہوگی، کیا ہی خوش قسمت ہیں یہ دائیں والے۔ دوسری جماعت بائیں والوں کی ہوگی، کیا ہی بد قسمت ہیں بائیں والے۔ اور تیسرے کون ہیں؟ نیکیوں میں سب سے سبقت کر جانے والے، تو سب سے ہی آگے ہوں گے، سب سے آگے، جو نیکی میں سب سے پہلے بڑھنے والے کرنے والے، وہی لوگ اللہ کے مقرب بندے ہوں گے۔ تو لہذا یہ پہلے اللہ تعالیٰ نے سابقون السابقون کی نعمتیں بتا دی، تو فرمایا کہ وہ نعمتوں والی جنتوں میں ہوں گے۔ سبقت کرنے والوں کا ایک بڑا گروہ اگلوں میں سے ہوگا، ان کی تعداد پچھلوں میں کم ہوگی، یہ بھی بتا دیا۔ ظاہر ہے کہ اگلے جو تھے وہ صحابہ کرام، تابعین، وہ سبقت لے جانے میں سب سے آگے، یہ السابقون السابقون تو ظاہر زیادہ وہ ہوں گے، بعد میں آنے والوں میں کم ہوں گے، اسی لیے فرمایا کہ اس میں کم ہے۔ اب ان کو کیا ملے گا؟ وہ لوگ سونے کے تاروں سے بنے ہوئے تختوں پر آرام فرمائیں، ان پر ٹیک لگائے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، ان کے سامنے ایسے لڑکے پھرتے رہیں گے جو ہمیشہ ایک ہی جیسے رہیں گے، ایک طرح سے جو اللہ نے ان کو بنایا ہے، جس عمر میں پیدا کیا ہے بس اسی میں رہیں گے، اس سے آگے نہیں بڑھیں گے۔ ان کے ہاتھوں میں پیالے، جگ، شراب سے لبریز جام، شراب پلائیں گے، خدمت کریں گے ان کی، جسے پی کر نہ ان کے سر میں گرانی ہوگی، نہ ہی ان کی عقل متاثر ہوگی، بیہوش نہیں ہوں گے، بلکہ اس سے لطف اندوز ہوں گے۔ اور انہیں اپنی پسند کے بہت سارے پھل ملیں گے، اپنی خواہش اور رغبت کے مطابق پرندوں کے گوشت ملیں گے، بہترین گوشت وہ اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ وحور عین، اور بڑی آنکھوں والی حوریں ملیں گی جو سیپ میں بند موتی کے مانند خوبصورت ہوں گی۔ یہ دنیا میں ان کے نیک اعمال کا بدلہ ہوگا، وہاں نہ وہ کوئی بیہودہ بات سنیں گے نہ کوئی گناہ کی بات، صرف سلام سلام کی آوازیں آئیں گی، ہر طرف سلامتی ہی سلامتی ہے۔ اور دائیں والے لوگ کیا ہی خوش قسمت ہوں گے، دائیں والے لوگ
تو یہ ہیں وہ لوگ جو کہ یہ ہیں. اس سے پہلے سابقون السابقون کی بات کر دی، اب آ گئے اصحاب المیمنہ، اصحاب الیمین. تو کیا ہی خوش قسمت ہیں یہ لوگ. ان کے بارے میں کیا ہے کہ وہ بے کانٹے والی بیریوں کے درختوں میں ہوں گے، کہ وہ درخت بھی ملیں گے، بیر ملیں گے. ان کے لیے تہ بتہ کیلے ہوں گے، لمبے پھیلے ہوئے سائے ہوں گے، بہتے ہوئے پانی کے جھرنے ہوں گے، بہت سارے پھل ہوں گے جو نہ کبھی ختم ہوں گے نہ ان سے کبھی روک دیے جائیں گے. یہ ہیں وہ نعمتیں. اور ان کے لیے اونچے فرش ہوں گے. ہم نے ان کو حوروں کو بطور خاص پیدا کیا ہے، انہیں کنواری بنایا ہے، انہیں اپنے شوہروں کی محبت دینے والی ان کو ہم عمر بنایا ہے. یہ سب کچھ دائیں بالوں کے لیے ہے. اب اس میں کون ہوگا؟ ان کا ایک بڑا گروہ اگلوں میں سے ہوگا اور ایک بڑا گروہ پچھلوں میں سے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بھی کر دے. تو یہ ہے اس لیے کہ جب پہلے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ، تو اس پر بعض لوگ پریشان ہو گئے، اے اللہ یہ کیا ہوا، ہمیں تو کوئی ملا ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں ٹھیک ہے، دوسرے اس میں آ جانا، تم دوسرے میں مل جائے گا تمہیں. اس میں کہہ دیا کہ وہ یہ صاف کہہ دیا کہ ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ، کہ آخر والوں میں سے ان کو بھی مل جائے گا، وہ محروم نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا. اب یہ تیسرا گروہ آ گیا، اصحاب الشمال، بائیں ہاتھ والے. اور بائیں والے لوگ کتنے بد نصیب ہوں گے. بائیں والے لوگ وہ شدید گرم ہوا اور کھولتے ہوئے پانی میں ہوں گے، سیاہ دھوئیں کے سائے میں ہوں گے، جو نہ ٹھنڈا ہوگا اور نہ آرام دے. وہ لوگ بے شک اس سے پہلے دنیا میں عیش پرست تھے، بڑی عیاشیاں کرتے تھے، بڑے بڑے گناہوں کے ارتکاب پر اصرار کرتے تھے، اور کہا کرتے تھے جب ہم مر جائیں گے، مٹی اور ہڈیاں رہ جائیں گے، تو کیا ہم باقی دوبارہ اٹھائے جائیں گے. یہ تھا ان کا معاملہ، مانتے ہی نہیں تھے. اور کیا ہمارے ماضی میں گزرے ہوئے باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے. یہ اعتراض فوراً کہ ہمارے باپ دادا ہیں، لاؤ ان کو بھی. قل ان الاولین والآخرین، کیا میرے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگلے پچھلے سب، یہ نہیں ہے کہ سب تم ہی ہوگا، تمہارے پچھلے بھی سب ہی اٹھیں گے، اور ایک متعینہ دن کے وقت ضرور جمع کیے جائیں گے. پھر اے گمراہو، جھٹلانے والو، تمہیں زقوم کا درخت ضرور کھانا پڑے گا، وہ تمہیں کھانا پڑے گا اس کا پھل، تم اسی سے اپنا پیٹ بھرو گے، پھر اوپر سے شدید گرم پانی پیو گے، پھر تم بیمار پیاسے اونٹ کی طرح پیو گے. جیسے وہ پیاسا اونٹ ہوتا ہے کہ وہ پانی پیتا چلا جاتا ہے، وہ رکتا نہیں، ایسی بیماری پیدا ہو جاتی. اسی لیے فرمایا کہ اسی اونٹ کی طرح تم پانی پیو گے، گرم پانی، کھولتا ہوا پانی جو تمہاری آنتوں کو کاٹ دے گا. فرمایا قیامت کے دن یہی ان بائیں والوں کی میزبانی ہوگی، یہ ان کی میزبانی ہو رہی ہے. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے دلائل دیے ہیں، اپنی قدرت کے دلائل، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے کہ اس کی قدرت کتنی ہے. فرمایا کہ نحن خلقناکم فلولا تصدقون، کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، بس تم ہماری بات پر یقین کیوں نہیں کرتے. اس کے بعد جو فرمایا کہ افرائیتم ما تمنون، کیا تم نے غور کیا منی کا قطرہ جو تم ٹپکاتے ہو، اسے تم پیدا کرتے ہو یا ہم اس کے پیدا کرنے والے ہیں؟ تمہارے درمیان موت کو ہم نے مقدر کیا ہے اور کوئی ہم سے سبقت نہیں لے گیا اس بارے میں کہ ہم تمہاری جگہ تمہارے ہی جیسے دوسروں کو لے آئیں اور تمہیں کسی ایسی شکل میں پیدا کریں جسے تم نہیں جانتے، اور تمہیں اپنی پہلی پیدائش کی تو خبر ہے، پھر تم نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے، سمجھتے کیوں نہیں کہ یہ اللہ کی قدرت ہے، اپنی قدرت سے وہ جس طرح چاہے پیدا کر دے. دوسری یہ مثال دی، افرائیتم ما تحرثون، کیا تم نے اس بیج کے بارے میں غور کیا جسے تم بوتے ہو، زمین میں ڈالتے ہو، اسے پودے کی شکل میں تم اگاتے ہو یا اسے ہم اگانے والے ہیں؟ کس نے پیدا کیا؟ یہ پودا کیسے اگایا؟ اگر ہم چاہتے تو اسے بھس بنا دیتے، پھر تم حسرت ہی کرتے رہ جاتے. یہ کیا ہو گیا؟ اور کہتے کہ ہم یقیناً خسارے میں پڑ گئے، بلکہ ہم تو محروم ہو گئے ہیں. تیسری چیز فرمائی، کیا تم نے اس پانی کے بارے میں غور کیا ہے جسے تم پیتے ہو؟ اسے بادل سے تم نے اتارا ہے یا ہم اتارنے والے ہیں؟ تو فرمایا کہ اگر ہم چاہتے تو اسے کھارا بنا دیتے، پھر شکر کیوں نہیں ادا کرتے؟ یہی پانی جو اوپر سے نازل ہوا ہے یہ بالکل کھارا تلخ ہو جاتا، پینے کے قابل نہیں ہوتا، بتاؤ کیا کرتے؟ کہاں سے لاتے میٹھا پانی؟ اور چوتھی چیز یہ فرما دی کہ تم نے اس آگ کے بارے میں غور کیا جسے تم ہرے درخت سے نکالتے ہو،
وہ درخت ہے جس کو تم ٹکراتے ہو تو اس سے پھر آگ نکلتی ہے، اس درخت کو تم نے پیدا کیا ہے یا اس کے پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ ہم نے اسے باعث نصیحت اور صحرا میں سفر کرنے والے کے لیے فائدے کی چیز بنایا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کے وہ دکھا کر کہ یہ وہ اللہ کی طرف سے تخلیقات ہے، اللہ کے پیدا کرتا ہے، تمہارا اس میں کچھ نہیں، تم ذرا دکھاؤ اگر کر سکتے ہو، ان میں سے ایک چیز بتا دو جو تم پیدا کر سکتے ہو، بتاؤ۔ اسی لیے فرمایا یہ اللہ کی قدرت ہے، تمہارا ہاتھ نہیں ہے، تم کچھ نہیں کر سکتے، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ تم سے چھین لے، پھر تم کیا کرو، پھر کیا کر سکتے ہو تم؟ بس اے میرے نبی آپ اپنے رب کی عظیم رب کی پاکیزگی بیان کیجیے۔ میں ستاروں کے گرنے کے مکان و زمان کی قسم کھاتا ہوں، اگر تم سمجھو کہ یہ ایک عظیم قسم ہے، بے شک یہ ایک معزز قرآن ہے جو لوح محفوظ میں موجود ہے، اسے صرف بہت ہی پاک لوگ چھوتے ہیں۔ مطہرون جو کہا گیا تو اس کی 2 تفسیریں کی گئیں، ایک تو یہ ہے کہ مطہر سے مراد فرشتے ہیں، جسے قرآن کا ذکر آ رہا، اس کے لحاظ سے بالکل یہ اس کے مناسب ہے کہ وہ پاکیزہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے پاک کر دیا ہے، ان کے ہاں نجاست کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، کوئی نجس چیز نہیں ہے ان کے ہاں، کوئی نجاست غلاظت جیسے ہم انسانوں کے ساتھ ہے ان کے ساتھ نہیں ہے۔ اور دوسری بات جو کہی گئی کہ یا وہ لوگ ہیں جو نجاست اور حدث اکبر اور اصغر سے پاک لوگ ہوں، وہ ہیں، لیکن ان کے لیے قرآن کریم نے جو لفظ استعمال کیا ہے کہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، جو کہ پاکیزگی حاصل کرتے ہیں، پاکیزگی اختیار کرتے ہیں، وہ پاک نہیں کیے گئے لیکن پاکیزگی خود اختیار کرتے ہیں، اللہ ان کو پسند فرماتا ہے۔ تو لہذا یہاں پر جو صحیح تفسیر ہے وہ یہی ہے کہ اس سے مراد فرشتے ہیں جو اس کو چھوتے ہیں، اس قرآن کو لے کر آتے ہیں اور نبی کریم سے ان کو پیش کرتے ہیں۔ تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف نازل کردہ ہے۔ کیا تم اس کلام الہی کے سلسلہ میں کافروں کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرتے ہو؟ کوئی ان کے ساتھ کوئی بارگیننگ کا ارادہ ہے؟ اور تم نے اپنی یہ روزی بنا لی ہے کہ تم قرآن کو جھٹلاتے ہو، یہی تمہارا ہے، اسی سے تم کھا پی رہے ہو۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم، پس جب کسی کی روح حلق تک پہنچ جاتی ہے اور اس وقت تم اسے مجبور محض بن کر دیکھ رہے ہوتے ہو، اب کیا کریں؟ اس وقت کوئی ڈاکٹر کوئی حکیم کام نہیں آتا، اس لیے کہ وہ اب جان کنی کا عالم ہے، روح جو ہے وہ اٹکی ہوئی ہے، تو تم کیا کر سکتے ہو؟ بس اگر تم کسی کے تابع فرمان نہیں ہو، اگر تم اس دعوے میں سچے ہو تو اس روح کو واپس کیوں نہیں لے آتے؟ ذرا کر کے دیکھو، لاؤ واپس اس کو، یہ روح نکلنے والی ہے۔ پھر اگر وہ مرنے والا اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہے تو اس کے لیے آرام اور عمدہ روزی اور نعمتوں والی جنت ہے۔ تو یہاں پر وہ 3 جو شروع میں بیان کیے گئے 3 گروہ، ان کا انجام بھی بتا دیا۔ تو اگر وہ انتہائی مقربین میں سے ہے، نیک لوگوں میں سے ہے، سابقین الاولین میں سے ہے، فروح وریحان وجنت نعیم، تو اس کے لیے آرام اور عمدہ روزی اور نعمتوں والی جنت ہے۔ اور اگر وہ دائیں والوں میں سے ہوگا تو اس سے کہا جائے گا کہ اے اصحاب یمین کے گروہ کے آدمی، تیرے لیے سلامتی ہے۔ یہ اصحاب الیمین میں سے تھا، اس کے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، اگر وہ تیسرا گروہ ہے، اگر وہ جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہے تو اس کی میزبانی کے لیے گرم پانی ہے اور جہنم میں جلایا جانا ہے۔ بے شک یہ ساری باتیں یقینی طور پر برحق ہیں، ہو کر رہیں گی۔ فسبح بسم ربک العظیم، پس اے میرے نبی آپ اپنے رب عظیم کی پاکیزگی بیان کیجیے۔ اس کے بعد سورۃ الحدید جو مدنی سورت ہے، اس میں 29 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے اور وہ زبردست بڑی حکمتوں والا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے، وہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، وہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی جا رہی ہیں، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، وہی اول ہے اور آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے، اور وہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ اسی کی تفسیر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی کہ انت الاول لیس قبلک شیء،
کہ اللہ تو اول ہے، تیرے سے پہلے کوئی نہیں. وانت الآخر فلیس بعدک شیء، تو ہی آخر ہے، تیرے بعد کوئی چیز نہیں ہے. وانت الظاہر فلیس فوقک شیء، تو ہی ظاہر ہے، تیرے اوپر کوئی چیز نہیں. وانت الباطن فلیس دونک شیء، اور تو ہی باطن ہے، کوئی تجھ سے زیادہ پوشیدہ نہیں. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اسی کی تفسیر فرما دی اور بتا دیا. تو فرمایا کہ اسی نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر مستوی ہو گیا. وہ ہر اس چیز کو جانتا ہے جو زمین میں داخل ہوتی ہے اور جو اس سے نکلتی ہے، اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو اس میں چڑھتا ہے. اور تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، اور تم جو کچھ کرتے ہو اسے اللہ خوب دیکھ رہا ہوتا. یہ سب اللہ کی صفات ہیں، اللہ کی تخلیقات ہیں، اللہ کی قدرت ہے. آسمان اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے، تمام امور اللہ کی طرف ہی لوٹتے ہیں. وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور وہ سینوں کے رازوں کو خوب جانتا ہے. سب اس کے علم میں ہے، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے. اور یہ تمہید کے بعد اب یہ حکم دیا گیا، بتایا گیا کہ آمنو باللہ و رسول، لوگو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، اور اس مال میں سے خرچ کرو جس کا اس نے تمہیں وارث بنایا ہے. بس تم لوگ میں سے جو لوگ ایمان لائے، انہوں نے خرچ کیا، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. ایمان اور انفاق فی سبیل اللہ. اور لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے ہو؟ حالانکہ رسول اللہ تو تمہیں بلا رہے ہیں، تمہیں دعوت دے رہے ہیں تاکہ تم اپنے رب پر ایمان لے آؤ. اس نے تو تم سے اس بات کا عہد بھی لیا ہوا ہے، اگر تم ایمان رکھتے ہو. یہ تو تم سے عہد لیا جا چکا ہے، لیکن تم مانتے نہیں ہو. اور وہی اپنے بندے پر صریح واضح آیات نازل کرتا ہے تاکہ تمہیں تاریکی سے نکال کر روشنی تک پہنچا دے. اور بے شک اللہ تمہارے لیے بڑا ہی رافت اور رحمت والا ہے. یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں تاریکیوں سے روشنی کی طرف نکالنے کا انتظام فرمایا ہے. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم اللہ کی راہ میں خرچ کیوں نہیں کر پاتے؟ حالانکہ آسمان اور زمین کی میراث صرف اللہ کے لیے ہے. تم میں سے کوئی اس کے برابر نہیں ہو سکتا جس نے فتح مکہ سے قبل خرچ کیا اور جہاد کیا. وہ لوگ درجے میں ان سے زیادہ اونچے ہیں جنہوں نے فتح مکہ کے بعد خرچ کیا اور جہاد کیا. اللہ نے ہر ایک سے جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے. تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے. تو یہاں پہ وہ فرق بتا دیا سابقون الاولون اور بعد میں آنے والوں. تو پہلے تو جنہوں نے کیا سابقون الاولون، ان کے ہاں تو کوئی تصور تھا ہی نہیں کہ یہ ہوگا اور وہ ہوگا. اس وقت تو مصیبت ہی مصیبت تھی، پریشانی ہی پریشانی تھی، جنگ ہی جنگ تھی، اور پھر کفار مکہ کی ساری وہ بدماشیاں تھیں. اسی لیے فرمایا کہ وہ تم سے زیادہ بلند ہیں. اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد، ان لوگوں سے جنہوں نے بعد میں خرچ کیا اور قتال کیا. بعد میں تو سب چیزیں ہو گئیں، اب تو فتح مکہ ہو گیا، اب تمہارے کرتے ہو ٹھیک ہے، لیکن یہ نہیں کہ ان پہ شک کیا، بلکہ فرمایا کہ نہیں، سب کو ملے گا. کلا وعد اللہ الحسنی، اللہ نے جنت کا وعدہ سب سے کیا ہے، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، وہ کون ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے پس وہ اس کے لیے اسے کئی گنا بڑھا دے گا. اس کے لیے بہت عمدہ اجر یعنی جنت ہے. جس دن آپ مومن مردوں اور عورتوں کو دیکھیں گے کہ ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا. ان سے فرشتے کہیں گے آج تمہیں ایسی جنتوں کی خوشخبری دی جاتی ہے جن کے نیچے نہریں ہیں، تم ان جنتوں میں ہمیشہ رہو گے. یہی در حقیقت عظیم کامیابی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو نور دیا ہے مومن مردوں اور عورتوں کو، کہ یہ ان کو جنت کی طرف لے کر جائے گا. نور ان کے آگے آگے دوڑ رہا ہوگا، ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا، اور وہ ان کو جنت میں لے جائے گا. اور پھر جب منافق کہیں گے اس وقت، یوم یقول المنافقون والمنافقات، جس دن منافق مرد اور عورتیں مومنوں سے کہیں گے کہ ذرا ہمارا بھی انتظار کر لو، اتنی تیز بھاگے جا رہے ہو تم تو، ہم پیچھے رہ جائیں گے، ہم کیسے جائیں گے، ہمارا تھوڑا سا انتظار کر لو تاکہ ہم تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کر سکیں، ہم بھی چل سکیں پیچھے پیچھے. تو ان سے کہا جائے گا کہ نہیں، اتنا سستا نہیں ہے یہ نور کہ تم بھی چل پڑو، جاؤ واپس جاؤ، کوئی اور نور تلاش کرو. یہ نور نہیں ملے گا، یہ مومنوں کا نور ہے، ایمان والوں کا نور ہے، ان نفاق والوں کا نور نہیں ہے. یہ منافق، یہ مشرک
ان کا نہیں ہے، کوئی اور نور تلاش کرو۔ پھر دونوں جماعتوں کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی گئی، ایک رکاوٹ آ گئی، بس ختم، نکلو یہاں سے۔ جس کا ایک ہی دروازہ ہوگا اس کے اندر رحمت ہی رحمت ہو، اور اس کے باہر عذاب۔ یہ عذاب ان منافقین کے لیے، مشرکین کے لیے، اور ان مومنوں کے لیے رحمت ہی رحمت اللہ کی طرف سے۔ یہ بتا دیا گیا کہ یہ ان کے ایمان کا نور ہے جو اللہ ان کو دے گا اور ان کو جنت تک پہنچائے گا۔ ینادونہم الم نکم معکم، منافق پکاریں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، اہل جنت کو کہیں گے کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، ہم بھی تو تمہارے ساتھ چلے تھے، یہ کیا ہو گیا، تم نکل گئے ہم پیچھے رہ گئے؟ تو وہ کہیں گے ہاں، مگر تم اپنے آپ کو تم نے نفاق میں مبتلا کیا، مسلمانوں کے سلسلے میں کسی آفت کا انتظار کرتے رہے اور شک میں پڑے رہے، اور جھوٹی امیدوں نے تمہیں دھوکے میں ڈالے رکھا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا، تمہاری موت آ گئی، اور شیطان نے تمہیں اللہ کے معاملے میں آخر وقت تک دھوکے میں رکھا، وہ تمہیں دھوکہ ہی دیتا رہا، تو اب تم چاہتے ہو کہ جنت میں بھی آ جاؤ؟ یہ نہیں ہو سکتا، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ تمہارے سارے کرتوت اللہ نے بتا دیے ہیں کہ تم نے وہاں پر یہ کیا تھا، بس آج کے دن تم سے کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا، اور نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، تم سب کا ٹھکانہ جہنم ہے، تمہارے لیے وہی لائق ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے کافروں اور منافقوں کو بتا دیا کہ اب کوئی تم سے کچھ قبول نہیں ہوگا، ساری دنیا چاہے دے دو لیکن نہیں ملے گی۔ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا ہے کہ ان کے دل اللہ کی یاد سے اور جو حق یعنی قرآن نازل ہوا ہے اس سے سن کر نرم ہو جائیں، اور ان لوگوں کے مانند نہ ہو جائیں جنہیں اس سے پہلے کتاب دی گئی، پھر ان پر ایک لمبی مدت گزر گئی، اس لیے ان کے دل سخت ہو گئے، اور آج ان میں سے اکثر فاسق ہیں۔ تو یہ ایمان والوں کو یہ رغبت دلانی مقصود ہے کہ آؤ اللہ کی کتاب کی طرف آؤ، لذکر اللہ وما نزل من الحق۔ تو اسی لیے وہ جب قرآن پڑھتے تھے ان کے اوپر رقت اور خشوع و خضوع اتنا ہوتا تھا کہ ان کی چہرے آنسوؤں سے بھیگ جاتے تھے جب وہ قرآن پڑھتے تھے۔ تو یہ اللہ نے ان کے دل میں وہ رکھا تھا کہ انہوں نے قرآن کو صحیح معنی میں پڑھا ہے، سمجھا ہے۔ اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، جان لو کہ بے شک اللہ زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتا ہے۔ ہم نے تمہارے لیے اپنی آیتیں بیان کر دی ہیں تاکہ تم سمجھو، بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور جو لوگ اللہ کو اچھا قرض دیتے ہیں ان کو کئی گنا بڑھا کر دیا جائے گا، ان کے لیے بہت عمدہ اجر یعنی جنت ہے۔ یہ ان لوگوں کے بارے میں جو پورے اخلاص کے ساتھ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، مصدقین و مصدقات جو فرمایا گیا ہے، اور اللہ کی راہ میں پورے اخلاص کے ساتھ، دکھاوے کے لیے نہیں کہ لوگ کہیں گے کہ ہاں جی بڑی آیا حاتم طائی کی اولاد، دیکھو اس نے کتنے پیسے دے دیے، نہیں، اس طرح چھپا کر دیتے ہیں کہ ان کے بائیں ہاتھ کو نہیں پتہ چلتا کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ والذین آمنوا باللہ ورسلہ، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں وہی اپنے رب کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں، انہیں ان کا اجر اور نور ملے گا، اور جو لوگ کفر کرتے ہیں ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں وہی جہنمی ہیں۔ تو دونوں ہی بتا دیے کہ وہ تو کتنا اونچا مرتبہ پائیں گے، صدیق اور شہید کا مقام پا لیں گے، اور یہ کافر یہ جہنم میں گرتے چلے جائیں گے۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، تم سب جان لو کہ بے شک دنیا کی زندگی کھیل تماشا، زیب و زینت، آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا، مال و دولت، اولاد میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، یہ ہے دنیا۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی اس کی سچی تعبیر کی ہے کہ کس طرح یہ انسان اپنی زندگی کے مختلف مراحل میں چلتا ہے۔ تو پہلے تو کھیل کود ہے، بچپن کا ہے، کھیل کود تماشے، بس یہی ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جوانی آتی ہے، زینت و تفاخر بینکم، سجنا بالکل بننا، طرح طرح سے تیار ہونا، سب کچھ اپنے بال بنا رہے ہیں کافروں کی طرح بنا کر، اور پھر اس کے بعد سج بن کے پھر دیکھیے عید کے موقع پر سارے سر کے اوپر جو چھجے رکھے ہوئے ہیں، یہ سب یہ یہودیوں کی وہی ہے، کیا کر رکھے ہیں، یہ سر پہ جیسے ٹوکرا رکھا ہوا ہے، کتنا برا لگتا ہے۔ ذرا سی بھی عقل نہیں ہے کہ ظاہر ہے کہ ہم بندر ہیں جو کہ اس کی تقلید کرتے ہیں بندروں کی طرح، اور یہ ہمارے نوجوان اس کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ جو انہوں نے کیا ہے بس
ہمارے آقاؤں نے کیا ہے، یہودیوں نے، نصرانیوں نے، وہی ہمیں کرنا ہے. یہ کتنی بڑی یہ ہے زینت و تفاخر بینکم، جوانی کا وہ دور. اور پھر تیسرا دور آتا ہے اس کے بعد وتکاثر فی الاموال والاولاد، کہ جب بڑے ہوتے ہیں پھر مال دولت کے پیچھے بھاگ دوڑ لگے ہوئے ہیں، اولاد بھی ہے، مال بھی ہے، اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. تو یہی انسان کی زندگی ہے، یہی دنیا ہے. اسی لیے فرمایا کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، فرمایا کہ اس کی مثال اس بارش کی ہے جس سے اگنے والا پودا کافروں کو خوش کر دیتا ہے، پھر وہ خشک ہو جاتا ہے، زرد ہو جاتا ہے، ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے. اور آخرت بروں کے لیے سخت عذاب ہے، اور اچھوں کے لیے اللہ کی مغفرت اور خوشنودی ہے. اور دنیا کی زندگی محض دھوکے کا سامان ہے، سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں ہے. لہذا تم اس دنیا کے پیچھے بھاگتے ہو، آؤ آخرت کی طرف، یہ ہے جس میں اللہ کی مغفرت ہے، اس کی رضوان ہے، اس کی طرف آؤ. اور اسی لیے فرما دیا کہ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، لوگو تم اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو، اس جنت کی طرف جس کی کشادگی آسمان اور زمین کی کشادگی کے مانند ہے. ان کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں. اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اللہ عظیم فضل والا ہے. تو یہ ہے وہ چیز جس کی طرف دوڑنا ہے، جس کی طرف بھاگنا ہے، تگ و دو کرنی ہے. یہ نہیں ہے کہ جو تم نے دنیا میں بھاگ رہے ہو، ہانپ رہے ہو. اور جو مصیبت بھی زمین پر نازل ہوتی ہے تمہاری جان پر، تو وہ لوح محفوظ میں ہے قبل اس کے کہ ہم اسے پیدا کریں، لکھی ہوئی ہے. بے شک ایسا کرنا اللہ کے لیے آسان ہے. جو کچھ بھی ہوتا ہے سب اللہ کا لکھا ہوا ہے اور اسی کے مطابق ہو کر رہے گا. یہ بات تمہیں اس لیے بتا دی گئی تاکہ جو چیز تمہیں نہیں ملی اس کا افسوس مت کرو، اور جو نعمت اس نے تمہیں عطا کی ہے اس پر خوشی مت مناؤ. اترانا کی ضرور نہیں ہے. اللہ ہر اس آدمی کو پسند نہیں کرتا جو اترانے والا، فخر کرنے والا ہوتا ہے. تو لہذا جب یہ یقین ہوگا کہ جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے ہے، جو چیز مل گئی وہ بھی اللہ کی طرف سے، جو چیز نہیں ملی وہ بھی اللہ کی طرف سے، تو پھر پریشانی کیا کس بات کی؟ پھر آدمی بالکل نہیں کبھی سوچے گا کہ یہ مجھے نہیں ملا، یہ رہ گیا، وہ نہیں ملا، یہ رہ گیا. نہیں. الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، یہی وہ لوگ ہیں جو بخل کرتے ہیں، لوگوں کو بخل کا حکم دیتے ہیں. اور جو شخص اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روگردانی کرے گا تو بے شک اللہ بے نیاز تمام تعریفوں والا ہے. تو یہ منافقین کا معاملہ جو سوائے بخل کے ہمیشہ یہی سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے کر دیا تو پھر کیا ہوگا، اگر خرچ کر دیا تو پھر کیا ہوگا. ہم نے یقیناً اپنے رسولوں کو کھلی نشانیوں کے ساتھ بھیجا ہے، ان کے ساتھ کتابیں اور میزان اتارا ہے تاکہ لوگ عدل و انصاف قائم. تو یہ دونوں چیزیں ہیں، تو اللہ کی طرف سے جو دلائل و معجزات بیان کیے گئے ہیں، اور دوسری چیز وہ کتاب الہی ہے وہ بھیجی گئی، اور تیسری چیز وہ میزان، عدل و انصاف، وہ انہی کے ذریعے سے ہوگا. وہ اللہ نے بھیجا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے ہر چیز جو ہے وہ اسی پر قائم رہے. اور ہم نے لوہا پیدا کیا، اس میں بڑا زور اور لوگوں کے لیے بہت سے فوائد ہیں، اور تاکہ کون جہاد کر کے بن دیکھے اللہ اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے. بے شک اللہ قوت والا زبردست ہے. تو لوہے کو بھی اتارا ہے اسی لیے کہ کتاب الہی کی آیات کے ساتھ جہاں انصاف جاری کرنا ہے اس کو نافذ بھی تو کرنا ہے. تو قوت نافذہ ہوگی تبھی تو یہ چیزیں نافذ ہوں گی. تو یہ پھر اسی عدل سے، اسی سے ہوگا جب وہ تمام چیزیں جو اس کے قبضے میں ہوں گی، جو بنا سکے گا، چلا سکے گا، تو وہ پھر اس کو نافذ بھی کر سکے گا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اور ہم نے یقیناً نوح اور ابراہیم کو رسول بنا کر بھیجا. ان دونوں کی اولاد میں انبیاء پیدا کی اور کتابیں نازل کی. بس ان میں سے بعض نے ہدایت قبول کی اور ان میں سے اکثر فاسق ہو گئے. ان کی اولادوں میں سے بھی ایسے لوگ نکلے. پھر ہم نے ان کے پیچھے اپنے دوسرے رسول بھیجے، ان کے سب کے پیچھے عیسی ابن مریم کو بھیجا. ہم نے انہیں انجیل دی. جن لوگوں نے ان کی پیروی کی ان کے دلوں میں نرمی اور رحمت ڈال دی. یہی قسیسین و رہبان جیسے قرآن نے بتایا ہے. لیکن اور جس رہبانیت کی بدعت انہوں نے پیدا کی اسے ہم نے ان پر فرض نہیں کیا تھا، مگر انہیں اللہ کی رضا کی چاہت میں ایسا کیا تھا. پھر انہوں نے کما حقہ اسے نہیں نباہا. پس ان میں سے جو لوگ ایمان پر قائم رہے ہم نے انہیں ان کو نیک اجر دی، اور ان میں سے بہت سارے فاسق ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی ان کی کہ جب تک کہ وہ ایمان کے ساتھ ہیں، رأفت و رحمت یہ ہے. لیکن رہبانیت
یہ ہم نے نہیں کہا تھا، یہ سب انہوں نے خود اپنے آپ سے بنا لیا کہ نکل جاؤ غاروں میں، پہاڑوں میں، صحراؤں میں، جنگلوں میں. نہیں، ہم نے نہیں کہا تھا ان سے، یہ سب انہوں نے خود بنایا ہے. تو لہذا اگر یہ چاہتے ہیں، اگر اللہ کی رضا چاہتے ہیں تو اس کا حق ادا کریں، آئیں لوگوں کے ساتھ رہ کر کام کریں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، وہ تمہیں رحمت کا دگنا حصہ دے گا، دگنا حصہ ملے گا اگر تم ایمان لے آتے ہو، اور تمہیں ایک نور عطا کرے گا جس کی مدد سے تم آگے چلو گے، اور تمہیں معاف کر دے گا. اللہ بڑا معاف کرنے والا، بے حد رحم کرنے والا ہے. تو لہذا پھر ایمان لانے کے کتنے فائدے بتا دیے اس میں، کہ رحمت کا دگنا حصہ، نور ملے گا جس کو تم لے کر چلو گے، پہلے بتا دیا اس کے بارے میں، اور تیسری چیز تمہیں معاف کر دے، مغفرت کر دے گا. اللہ بڑا مغفرت کرنے والا، معاف کرنے والا ہے. لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّن فَضْلِ اللَّهِ، تاکہ اہل کتاب جان لیں کہ وہ اللہ کے فضل و کرم کے کسی حصے میں تصرف کرنے کی کوئی قدرت نہیں رکھتے، ان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، اور یہ کہ فضل و کرم صرف اللہ کے ہاتھ میں، وہ جس کو چاہے دے دے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ فضل عظیم والا ہے. اس طرح یہ یہود و نصارہ کو بھی مخاطب کر کے بتا دیا کہ دیکھو ایمان لے آؤ، ایمان لاؤ گے تو دوہرا اجر ملے گا، نور بھی ملے گا، مغفرت بھی ہو جائے گی، اور یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے، پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہاں پہ یہ پارہ مکمل ہوتا ہے، کل انشاءاللہ 28واں پارہ شروع کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ.